بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی امراض انتہائی پیچیدہ ہوتے ہیں اور ان کی تشخیص جس طرح مشکل ہے اسی طرح جو ہے ان کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، شکلیں بدلتی ہیں اور شیاطین ان امراض کو چھپانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ان امراض کا علاج کرنے سے مریض کو بھی روکتے ہیں، مختلف قسم کے وسوسے ڈالتے ہیں، مختلف قسم کے غلط خیالات ڈالتے ہیں اور اسی طرح کبھی جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ آپ کا مرض جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تاکہ مریض جو ہے وہ اپنا علاج چھوڑ دے۔ کئی ایسے مریض ہیں جن کے اوپر باقاعدہ جو قرآن کریم سے دم کیا جاتا ہے تو ان کے اوپر حاضری بھی ہو جاتی ہے اور باقاعدہ انہیں پتہ بھی لگتا ہے کہ وہ روحانی مریض ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں تو خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم اگر شیطان کا مقابلہ کریں گے اور اپنے جسم کو آزاد کریں گے تو شیطان ہماری فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے یا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے وہ جو ہے شیطان کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اس بیماری کو جو ہے قبول کر کے اپنے جسم کے ساتھ لگے رہنے دیتے ہیں اور اپنے دل کی تسلی کے لیے اس بیماری کو یا تو نفسیاتی قرار دے دیتے ہیں یا پھر جسمانی، اور پھر اس کے مطابق اس کی میڈیسن لیتے رہتے ہیں۔ ایسا اکثر ہوتا ہے، بہت سے مریض اس چیز کو بالکل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے کہ ان کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے۔ الغرض المیہ تو یہ ہے کہ روحانی امراض کی نہ کہیں تشخیص پڑھائی جاتی ہے اور نہ ہی جو ہے میڈیکل میں جو ہے اسے تسلیم کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے بارے میں علم ہے ہی نہیں بالکل۔ اس کا علم صرف قرآن اور حدیث میں ہے اور اس کے علاوہ جو قرآن و حدیث کے ساتھ شرعی رقیہ سے دم کرتے ہیں وہ لوگ صرف اس کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کی تشخیص کر کے وہ اس کا علاج بھی کرتے ہیں۔ روحانی امراض کو انتہائی معمولی لینا اور جان بوجھ کر اس کا علاج چھوڑ دینا یہ انتہائی نقصان دہ بات ہے۔ چلیں آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے روحانی امراض کو جڑ سے ختم کریں تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ آپ کو جو بھی جسمانی بیماری لگی ہے یا نفسیاتی بیماری لگی ہوئی ہے اور آپ ڈاکٹروں یا حکماء حضرات سے علاج کرا کر تھک گئے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا، آپ کم از کم یہ کر لیں کہ روحانی بیماری جس نے نفسیاتی اور جسمانی بیماری کی بلاکیج کر رکھی ہے صرف خاص اس بیماری کا علاج کروا لیں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسی جگہ پر رہتے ہیں یا ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں جو مسلسل جو ہے روحانی مرض کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں، یعنی جادو تعویذ کا کام کر رہے ہیں یا حسد کر رہے ہیں یا نظر لگا رہے ہیں، یعنی یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ ایسی حالت کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی بیماری ہو اس بیماری کا علاج کر لیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا جو ہے کوئی بھی نفسیاتی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے، ٹانگوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، آپ اس کا علاج کرا کے تھک گئے ہیں لیکن کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، وقتی آرام آتا ہے پھر دوبارہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسی حالت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے اس بیماری کا روحانی علاج کروا لیں۔ جب اس کا روحانی علاج کروائیں گے، روحانی بلاکیج ختم ہوگی تو اس جگہ پہ جو شیطان نے جو گھیرا لگائی ہوگی یا جو بھی اس نے کیا ہوگا وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، تو جب وہ ختم ہوگا تو آپ کی بیماری جڑ سے انشاءاللہ ختم ہوتی جائے گی۔ روحانی علاج سے مراد آپ نے جو بھی بیماری آپ کی ہے اس سے متعلقہ قرآن و حدیث سے آپ اس کا دم لیں اور اسی طرح بے الہی اور طب نبوی کے مطابق اس بیماری کی میڈیسن لیں، اسے استعمال کریں۔ یہ اس سے مراد ہے۔ یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی پیر کے پاس یا کسی عامل کے پاس چلے جائیں یا کسی قاری کے صاحب کے پاس چلے جائیں، ان سے کہیں کہ آپ جو ہے نا ہمیں تعویذ دے دیں، ہمیں دم کر دیں، تو اس طرح یہ بیماری ختم نہیں ہوگی بلکہ بیماری بڑھے گی، کیونکہ اگر یہ بیماری آپ کو روحانی طور پہ لگی ہے اور آپ اس طرح کے کام کریں گے بغیر تشخیص کے، بغیر صحیح طریقے کے علاج کے، وہ چیز اگر اس کو تھوڑا سا بھی کوئی روحانی مسئلے کو نقصان پہنچتا ہے تو آگے سے جو ہے زیادہ سے بڑا ری ایکشن ہوتا ہے اور آپ کی طبیعت پہلے سے زیادہ ڈاؤن ہوتی جائے گی۔ کبھی بھی کسی سے کوئی لکھا ہوا تعویذ نہ لیں اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ کسی کو کبھی کچھ جلانے نہ دیں اور نہ ہی کوئی منتر پڑھنے دیں، چاہے وہ عالم قرآن و حدیث کے سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں جادو جنات کا کام صرف اس وجہ سے بھی بڑھا ہوا ہے کہ یہاں پہ لوگ اپنے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے تعویذوں کی طرف جاتے ہیں، جادو جنات کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسا کر دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو وہ وظیفہ کیا بتا دیا جاتا ہے کہ ان کو خود پکڑ کے جو ہے شیطان کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ جب آپ شیطان سے مدد مانگ رہے ہیں تو آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اب وہ قاری صاحب جو بیچارے خود روحانی مریض ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہندسوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ جادو جنات کی زبان ہے، اور اسی طرح جو ہے قرآن کریم کے حروف جو ہے
توڑ توڑ کے لکھنا، مختلف آیات کو جو ہے الٹ لکھنا یا آیتوں کے بیچ میں کچھ لکھنا، یہ سب شیطان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور یہ سب روحانی شیطانی عمل ہے۔ بے شک اگرچہ قرآن لکھا ہوا ہے لیکن شیطان نے اس کو بتایا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے تم نے لکھنا ہے۔ اور کچھ لوگ تو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ کالا جادو والا جو عمل کرتے ہیں گندگی سے لکھتے ہیں۔ کئی عورتیں جو ہے وہ اپنے پیریڈز کا خون دے کے، اسی طرح پیشاب سے، نعوذ باللہ، اور بڑا کچھ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی منی سے جو ہے جو اولاد کے لیے جا کے تعویذ لیتے ہیں اس سے لکھواتے ہیں، اور اسی طرح اپنی کمروں کے اوپر لکھواتی ہیں عورتیں جا کے جو ہے عاملوں سے جو ہے، اور اسی طرح جو ہے دائرہ بنا کے کھڑا کر دیا جائے۔ مطلب بہت سارے طریقے ہیں اس کے اندر، بہت سارے کام ہیں جو سارے غیر شرعی ہیں اور ان سے علاج نہیں ہوتا، ان سے بیماریاں بڑھتی ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ ان عاملوں کو دیکھتے ہیں اور ایسے کام کرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی روحانی علاج ہے۔ یہ کوئی روحانی علاج نہیں ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کبھی بھی جو ہے آپ کا روحانی علاج نہیں کر سکتا، بلکہ وہ خود چلتا پھرتا ہے ابلیس کا شاگرد ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان مقرر کر دیا گیا ہے جو بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شیطان مقرر کر دیا ہے تو وہ کیسے آپ کا پیر بن سکتا ہے، کیسے آپ کا عامل بن سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ان بیماریوں کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ دن بدن سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ غلط لوگ علاج کر رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے بھی بڑھتا جائے گا کہ ابلیس اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم اٹھائی تھی کہ میں انسانوں کو جو ہے گمراہ کروں گا۔ آج انسان کی نسل کشی اور اسی طرح فصلوں اور کھیتوں کو تباہ کرنے کے جو شیطانی منصوبے ہیں وہ عروج پر چل رہے ہیں۔ صرف مہنگائی جو ہے ایک ملک میں نہیں ہے، ساری دنیا میں ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے حالات کا ہے، ہر ملک کے اپنے اپنے مسائل ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے اس جنگ کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان پوری دنیا میں برپا ہے۔ روزانہ سورج کے سامنے شیطان آ کے کھڑا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز نہ پڑھیں۔ اور شیطان جو ہے سمندر کے اوپر اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے، وہاں سے اپنے دستے روانہ کرتا ہے، قافلے روانہ کرتا ہے، اپنی افواج کو بھیجتا ہے جا کے انسانوں کے خلاف سازشیں کریں اور ان کو بہکائیں، فتنوں میں مبتلا کریں، لڑائیاں کروائیں اور انہیں بیماریوں میں مبتلا کریں۔ تو یہ سارے کام روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، اور جو بھی میاں بیوی کے درمیان طلاق دلا کے آتا ہے، میاں بیوی کے درمیان دوریاں ڈلواتا ہے، اسے وہ شاباش دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ اسی طرح مختلف جو کام کر کے آتے ہیں شیطانی، انہیں خوش کرتا ہے اور انہیں شاباش دے کے انہیں تھپکی دیتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب انسان بڑھاپے میں جاتا ہے تو بڑھاپے میں انسان کے اوپر یہ زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ انسان مرتے وقت جو ہے اسلام پر نہ مرے، فطرت پر نہ مرے، بلکہ وہ دین سے منحرف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا باغی بنے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب مومن بندہ فوت ہوتا ہے اور اس کی روح جب آسمان کی طرف جاتی ہے تو فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ یہ بندہ کس طرح شیطان سے بچ کر آ گیا۔ یعنی وہ اس پہ تعجب اس لیے کرتے ہیں کہ شیطان کے حملے، شیطان کے وار جو ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ کس قدر خطرناک ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد سب سے زیادہ اموات جو ہے وہ نظر سے ہوں گی۔ اب آپ بتائیں کوئی مانتا ہے اس چیز کو کہ اس وقت جتنی بھی اموات ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، کہاں ہے نظر سے ہونے والی اموات؟ ہسپتالوں میں جو مریض پڑے ہوئے ہیں کتنے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر یا کوئی حکیم آپ کو ملے گا جو یہ کہے گا کہ یہ بیماری واقعی روحانی تھی اور روحانی وجہ سے اسے بلڈ پریشر ہوا ہے اور اسے جو ہے سانس کی پرابلم ہوئی ہے، اس کے پھیپھڑوں میں پانی چلے گیا ہے، یا اس کو جو ہے یہ مسائل ہو گئے ہیں، کینسر ہو گیا ہے؟ تو کبھی بھی یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ اسی طرح جو ہے خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور وہ مسلمان جسے جنات نے چوٹ پہنچائی اور وہ اس سے قتل ہو گیا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ وہ شہید ہے۔ یعنی جنات کے ہاتھوں مرنے والا ہر شخص جو مسلمان ہے تو وہ شہید ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جنات جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، نہیں، جنات جو ہے مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، خاص کر وہ جنات جو ابلیس کے شاگرد ہیں اور ابلیس کے لشکر میں شامل ہیں۔ تمام جنات جو ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تمام انسان مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ انسان جو شیطانوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شیطان کہا ہے، اور ان کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں ہے، اور ان کے اوصاف بھی جو ہے وہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ یہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے وحی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں۔
ابلیس جو کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور اسی طرح جنات جو ہے خوابوں میں کسی بھی شکل میں انسان کے پاس آتے ہیں، اور پھر اس انسان کو جو بھی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں یا جو بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا اس ذہن خراب کرنے کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوانا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو چاہتے ہیں وہ اسی طرح اس انسان کو دکھاتے ہیں۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو معاملہ پیش آ رہا ہے تو یہ میرے خیالات ہیں اور یہ سارا دن کا نتیجہ ہے، یعنی چھوٹی سی بات ہوگی اسے اتنا بڑا کر کے پیش کریں گے شیطان کہ انسان اس کو بہت بڑی بات سمجھ کے جو ہے اس کے اوپر ایکشن لے لے گا، اور اس کے برعکس جہاں بہت بڑی بات نہیں بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا مقصد شیطان کی فیور میں جا رہا ہوگا تو شیطان انسان کو وہ بات بھلا دے گا اور اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں کروائے گا۔ آپ دیکھ لیں جس طرح ہمارے بچے اگر مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھتے اور بچیاں پردہ نہیں کرتی تو شیطان کہتا ہے یہ تو معمولی سی بات ہے، بلکہ میرے کو حیرانگی ہوتی ہے، حافظ قرآن ان کے والدین جو ہے روحانی مسئلہ ہوا، سارا کچھ ہوا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھتا، تو آپ اسے کہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، دنیا کی طرف لگ گیا ہے تو جب فارغ ہوگا تو تب پڑھ لے گا جو ہے۔ اب یہ دیندار فیملیوں کا یہ حال ہے تو دنیا دار فیملیوں کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ شیطان جو چاہتا ہے مطلب وہ اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ نماز کا حال دیکھ لیں، اتنے لوگ ہیں کہ نماز کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وقت پہ نہیں پڑھنی، اور نہیں پڑھتے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، چلیں ایک دن ناغا ہو گیا، دوسرے دن ہو گیا، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور کئی لوگوں کی تو روٹین بن گئی ہے، فجر کی نماز جو ہے نا وہ 9 بجے پڑھ رہے ہیں، 10 بجے پڑھ رہے ہیں، جب سو کے اٹھے جب بھی آنکھ کھلی ہے تو تب پڑھ لی، چلیں کبھی ہو گیا کوئی مجبوری ہو گئی تو پھر، لیکن انہوں نے اپنی روٹین بنا لی ہے۔ ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو بار بار پڑھنا چاہیے، بلکہ لکھ کر دیوار پر لگانا چاہیے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس کی فجر کی نماز نکلتی ہے اور سورج بھی نکل آتا ہے تو شیطان اس کے اوپر پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اب آپ اس حدیث کو کہیں گے یہ تو معمولی سی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کا عملی پریکٹیکل کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی بچے کو کھڑا کر کے اپنے منہ پہ پیشاب کروائیں اور پھر اس کو بے شک آپ پانی سے دھو بھی لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سارا دن کس طرح نفسیاتی طور پہ اور دماغی طور پہ اپسیٹ رہتے ہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز جو بندہ پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے تو وہ سو کے اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور فجر کی نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اب اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر رات ہر انسان کی گردن کے اندر جو ہے 3 رسیاں ڈالی جاتی ہیں، جس طرح بکرے کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے نا، اسی طرح ہر انسان کے گلے میں رسی ڈالی جاتی ہے۔ جو مسلمان ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ان رسیوں سے جو ہے اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا اس کے گلے میں رسیاں بنتی جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل جو ہے بالکل کالا ہو جاتا ہے، اس پہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، تو پھر اسے آپ کوئی نصیحت بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ بے حس ہو کے جو ہے رہ جاتا ہے۔ آج کئی ایسے مریض ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے مریض، ان بیچاروں کی فیملیاں نماز پڑھتی ہے اور جب ان سے نماز کا کہا جائے وہ کہتے ہیں مجھ سے سارا کچھ کروا لو، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، یعنی نماز ہم سے نہیں پڑھی جا سکتی جو ہے نا، کیونکہ یہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے، روحانی بیماری جب بڑھتی جاتی ہے تو اس اسٹیج پہ پہنچ جاتی ہے کہ شیطان نے جو ہے پورا مکمل طور پہ آپ کو باندھ کے اپنی گرفت میں لے لیا ہوتا ہے، آپ اس کی مرضی کے مطابق چھوٹا سا بھی کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتے، شیطان ان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتے، شیطان ان کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہا ہے، اور اسی طرح جو مختلف دعائیں اذکار ہیں ان سب کا اہتمام نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ شیاطین جو ہے ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور صرف حملہ آور نہیں ہوتے بلکہ وہ اگلی پچھلی ساری کسر بھی نکالتے ہیں۔ شیطانوں کو انسانوں سے ویسی دشمنی ہے کیونکہ شیطان جنات ہیں اور وہ بہت طاقتور ہیں، پلک جھپک میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا سکتے ہیں۔ جس طرح ہماری ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اسی طرح جنات کی ٹیکنالوجی نے بھی ترقی کی ہے، اور یہ جو پیدائشی امراض ہیں اور اسی طرح یہ وبائی امراض ہیں، مختلف قسم کے وائرس ہیں، ان کے اندر ان کا بڑا عمل دخل ہے اور یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب تو آگے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ کھیتی کو اور اسی طرح انسانوں کی نسل کو تباہ کرنے کے منصوبے ہیں، ان کو جو ہے اجتماعی طور پہ جو ہے انجام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ابلیس کروا رہا ہے، اور ابلیس کا ہدف ہے کہ اس نے کھیتی بھی تباہ کرنی ہے، نسل بھی تباہ کرنی ہے، اور انسانوں کو وہ کچھ کھانے پہ مجبور کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حرام کہا ہے، جنہیں قرآن میں خبائث سے ذکر کیا ہے، اور انسانوں کو ان چیزوں سے منع کرنا ہے اور ان چیزوں سے دور کرنا ہے جنہیں اللہ نے قرآن میں طیبات کہا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو جو ہے جانور کھانے کو نہیں ملیں گے،
اور بہت مشکل سے جانور کو کھانے کو ملیں گے، اور اسی طرح جو ہے آپ کو وہ نعمتیں نہیں ملیں گی خالص جو اللہ تعالیٰ نے خود قدرتی پھل اور سبزیاں پیدا کی ہیں۔ آپ کو مصنوعی اور فارمی چیزیں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ آپ کہیں گے کہ ہم اوریجنل چیز کھا سکیں تو نہیں کھا سکیں گے۔ تازے پھل، تازے فروٹ، تازی سبزیاں آپ کو نہیں ملیں گی، سارا اسٹور کا مال سب پہ کیمیکل لگا ہوا اور ایسی چیزیں ملیں گی کہ وہ مصنوعی عمل سے گزری ہوں گی۔ تو یہ سب شیاطینی منصوبے ہیں، یہ سب ان پہ عمل درمد بھی ہوگا اور ہو رہا ہے۔ ابھی تو کوئی سلسلہ نہیں ہے، آگے والے سالوں میں دیکھیے گا کتنی تیزی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ جب تک یہ حلال کھا رہے ہیں، جب تک یہ طیبات کھا رہے ہیں، تب تک جو ہے یہ انسان کی نسل بڑھتی جائے گی۔ انسانوں کی نسل کشی کرنا اور انسانوں کو اپنے ماتحت کرنا یہ ابلیس کے اہم ترین اہداف میں سے ہے۔ اور اسی طرح کھیتی باڑی اور وہ صحت کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی صحت کے لیے مقرر کیا ہے، اسے تباہ کرنا یہ اس کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔ ابلیس اور اس کا تمام لاؤ لشکر ہر روز، ہر دن، ہر سال باقاعدہ پلاننگ کر کے جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں اور انسانوں کے خلاف جو ہے ہر قسم کے وار کر رہے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ صرف دو چیزیں ہیں، ایک نیچرل جسے فطرت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فطرت رکھی ہے اسے تباہ کرنا، دوم جو اللہ تعالیٰ نے خوراک رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے انسانوں کی صحت کے لیے، اسے تباہ کرنا اور اسے نقصان پہنچانا، تاکہ انسان جو ہے بیمار رہے، مریض رہیں اور گندگی کھائیں، تاکہ ان کی صحت نہ بنے، ان کی اولادیں نہ بڑھیں، اور پھر میں ان کے اوپر قابو پا سکوں، اور جو بھی انسان دنیا میں زندہ رہیں تو وہ سب کے سب میرے غلام بن کے رہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے نہ بنیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مومن بندہ فوت ہوتا ہے اور اس کی روح آسمان پہ جاتی ہے تو فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں کہ یہ بندہ کس طرح شیطان کے حملوں سے بچایا ہے۔ یہ تعجب جو ہے شاباشی کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس بندے نے کمال کر دیا کہ جنگ لڑ کے جیت کر آیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کون نیک عمل کرتا ہے۔ الغرض بات بہت لمبی ہو جائے گی اور میں اپنے موضوع سے کافی آگے کی طرف نکل چکا ہوں، لیکن میں واپس آتا ہوں کہ روحانی امراض موجود ہیں، ان کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ احادیث میں بھی ان کا ذکر ہے، خود ہمارے قرآن میں آپ پڑھ لیں، قرآن کے اندر ذکر ہے کہ شیطان نے جو ہے ایوب علیہ السلام کو جو بیماری لگائی تھی، شیطان نے لگائی تھی کہ شیطان نے مجھے چھویا تھا، اور وہ کتنے عرصے تک بیمار رہے تھے، اور ان کی سب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا اور بستر پہ پڑے ہوئے تھے، اور ان کا گوشت جو ہے وہ گل گیا تھا، اور جو ہے بستر پہ ہی سارا کچھ کرتے تھے۔ تو ایوب علیہ السلام کی بیگم نے ان کا خیال رکھا اور خدمت کرتی رہی، اور ایوب علیہ السلام مایوس بھی نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی اور انہیں کہا کہ ٹھنڈے پانی سے جو ہے نہاؤ، غسل کرنے کا سارا انتظام کیا، تو کئی سال تک یہ بیماری رہی۔ تو اسی طرح جو ہے مطلب یہ ان چیزوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ شیاطین موجود ہیں اور جنات موجود ہیں، اور یہ باقاعدہ حملے بھی کرتے ہیں اور یہ مختلف قسم کی جسمانی اور نفسیاتی بیماری بھی لگاتے ہیں۔ اس کے دلائل بھرے پڑے ہیں، جو لوگ نہیں مانتے ہیں انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا۔ میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ وراثتی بیماری ہے، یہ کوئی وراثتی بیماری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے خالق ہے، ہماری ماں سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی پیدائشی بیماریاں نہیں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں یہ شامل نہیں ہے کہ ہر انسان کی جو ہے نسل در نسل بیماریاں چلیں، اور یہ نہیں کہ پورے خاندان کو جو ہے الرجی ہوئی ہے، پورے خاندان کو جو ہے دماغی بیماری کا سامنا ہے، آنکھوں کی بیماری کا سامنا ہے، خاندانی شوگر ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے کسی نہ کسی خون کی بیماری میں مبتلا ہے یا ٹانگوں کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ تو یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے وراثتی، تو یہ نسلی جو ہے یہ روحانی امراض کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ روحانی امراض کا علاج نہیں کرتے تو یہ آپ کی فیملی میں، آپ کے بچوں میں بھی اثر انداز ہوگی، اور یہ چیزیں سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ لازمی بات ہے اگر آپ نے اپنے سے شیطان کو دور نہیں کیا، مرنے تک اسے اپنے ساتھ رکھا ہے، تو وہ شیطان آپ کے جب بچے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے ان کے اوپر بھی وہ اس وقت سے گرا باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور غلط فہمی لوگوں کو یہ بھی ہے کہ جو ہے نا جنات جو ہے صرف وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں جب انسان کے جسم میں داخل ہو جائیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ کسی انسان کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ایک انسان آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی طرح جنات جو ہے آپ کے پاس رہ کر بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے قریب رہ کر بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے خون میں دوڑ رہے ہیں۔ شیطان جو ہے اس طرح دوڑتا ہے جس طرح ہمارے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، یعنی شیطانوں سے جو ہے ہر وقت ہمارا آمنا سامنا رہتا ہے۔ یہ غلط فہمی بالکل دور کر لینی چاہیے کہ ہم جو ہے ذکر اذکار کر لیں اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں والے جتنے بھی کام کریں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
ضرور نقصان پہنچتا ہے۔ باقی رہا یہ بات کہ جو غیر مسلم ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، تو شیطان ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو شیطان دیکھیں، ان کا جسم تو شیطان کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوتا ہے۔ جب چاہتا ہے شیطان ان کے جسم میں آ جاتا ہے لطف اندوز ہونے کے لیے، اور جب چاہتا ہے وہ ان کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ تو آپ اس بات کو یہی سمجھ لیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں ان سے اس نے شیطان نے جو بھی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے یا جو بھی کام کروانا ہوتا ہے تو اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی اور دقت کا سامنا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کسی خاتون سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آرام سے جائے گا اور کر کے واپس آ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ کسی کمپنی سے کوئی اپنا کام نکلوانا چاہتا ہے، کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ وہ بآسانی اس کا مائنڈ اس طرح کا بنا دیا جائے اور اسی طرح کچھ بھی کر دیا جائے تو وہ آسانی سے اپنے کام کروا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کا کوئی بھی انکار وہ نہیں کر سکتا۔ پریشانی کا سامنا اسے کہاں ہوتا ہے؟ شیطان کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے مسلمانوں سے۔ مسلمان گناہ تو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھی توبہ تائب ہو جاتے ہیں اور اپنی غلطی مان کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز یہ شیطان کے اوپر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان فجر کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ بنا دیتا ہے اور شیطان اس دن اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو پاتا، سوائے ان مریضوں کے جن کے ساتھ روحانی مسئلے لگ چکے ہیں۔ تو جتنا روحانی مسئلہ ہوگا اور جس قسم کی بلاکیج ہوگی تو وہ چیز اتنے قسم وہ اثر انداز ہوتی رہتی ہے اور اس کا علاج کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بالخصوص وہ بیماریاں چاہے وہ جسمانی ہو یا نفسیاتی، جو نظر سے لگی ہوں یا حسد سے لگی ہوں یا جادو سے لگی ہوں، ان بیماریوں کا آپ علاج نہیں کروائیں گے تو وہ بیماریاں ختم نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح کسی کی شادی نہ ہونا، کسی کا کاروبار نہ چلنا، اگر اس کے اوپر بندش لگ گئی ہے تو اس بندش کو ختم کروائے بغیر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کوئی کاروبار شروع کریں گے، کچھ دن چلے گا، پھر آپ کا دل بھر جائے گا پھر دوسرے کاروبار کی طرف۔ اسی طرح رشتے آئیں گے، پسند بھی ہو جائے گا، بات بھی پکی ہو جائے گی اور آخری ٹائم پہ ٹوٹ جائے گا، یا کوئی ایسا معاملہ بن جائے گا آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہوا، سارا کچھ طے ہونے کے بعد وہ پھر رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو یہ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، چاہے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ اذکار کر رہے ہیں، چاہے آپ حافظ قرآن ہیں، تو یہ مسئلے چلتے رہیں گے کیونکہ ان کا علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ اور جو لوگ علاج نہیں کرواتے تو وہ بہت نقصان اٹھاتے ہیں، خاص کر پڑھائی کے وقت یا کاروبار کے وقت یا شادی کے وقت یا پھر کسی قسم کی جسمانی اور نفسیاتی بیماری کے وقت۔ یہ اپنے ذہن سے نکال دیں بالکل بھی کہ جو بھی بیماری ہو یا جو بھی مسئلہ ہو تو ہم اس کا مصنوعی حل نکال لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں جن کے اندر فیملی میں نسل در نسل بیماریاں چل رہی ہیں، اور جب ہم نے تشخیص کی اور انہیں بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اور ان کی وائف ہے وہ بھی لیڈی ڈاکٹر ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شوگر کی بیماری ہے اور یہ جسمانی بیماری ہے، خاندانی بیماری ہے، اور اسی طرح سر کا بھاری ہونا، سر کا درد ہونا، اور اسی طرح مختلف قسم کی بیماریاں، یہ ہماری خاندانی بیماریاں ہیں تو یہ چل رہی ہیں تو چلتی رہیں۔ تو ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، صرف ایلوپیتھی کی دوائی کھا لیتے ہیں اور اپنا علاج نہیں کرواتے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری ان کے ساتھ بھی رہتی ہے اور اسی سے آگے کوئی نہ کوئی بیماری ان کے اولادوں میں بھی لگتی ہے، اور یہ سلسلہ شیطان کا چلتا رہتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک بیماری ایک ہی شکل میں رہے، کیونکہ شیطان نے وہ رہنا ہوتا ہے صرف، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اسے کسی نہ کسی بیماری کا سہارا لینا پڑتا ہے جب اس نے نسل در نسل چلانا ہو۔ تو یہ نسل در نسل کا جب سلسلہ چلتا ہے تو اس کے اندر بیماریاں چلتی رہتی ہیں، خاندانی آپ کے سامنے ہے۔ جب سردی آتی ہے یا سب سردی جاتی ہے یا موسم تبدیل ہوتے ہیں یا مختلف قسم کی موسمی بیماریاں آتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ شیطان نے ہر موسم کا مزاج پڑھ لیا ہے، اسے پتا ہے کہ اب ہوا چلے گی، ٹھنڈ آئے گی، خشکی آئے گی، ٹھیک ہے، موسم اس طرح ہوگا تو کس طرح اس نے جسمانی بیماری لگانی ہے، اس نے پورا ریسرچ کر چکا ہے اور ورک کر چکا ہے۔ جس طرح دن بدن آگے جا رہے ہیں، نئے سال جیسے آتے جائیں گے اسی طرح بیماریاں بہت تیزی سے بڑھیں گی۔ پہلے ہوتا تھا کہ انسان بیمار ہوتا تھا اور ٹائم لگتا تھا اسے کہہ لیں کہ فوت ہونے میں، اب چلتا پھرتا انسان اور اسی طرح بیمار ہوا اور فوراً پتہ لگا آخری سٹیج پہ پہنچ گیا، تو یہ سارے سلسلے تیزی سے آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور انسان کو کیا ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ معاملات آگے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دن بدن جس طرح ہم فارمنگ کی طرف جاتے جائیں گے، مصنوعی علاج، مصنوعی کھانا پینا، مصنوعی اور پیکنگ والی اشیاء، تو اسی طرح شیطان کا کام بڑھتا جائے گا اور اسے آسانی ہوتی جائے گی کہ وہ انسانوں کے اوپر اثر انداز ہو سکے۔ بالکل اس کے برعکس اگر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خالص چیزیں کھائیں جن کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو اور جو تازہ ہو، تو ایسے انسانوں کے اوپر شیطان جلد حملہ آور نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس کئی مریض ایسے آتے ہیں جن کا کیس سیریس ہوتا ہے اور اگر ان کو ہسپتال لے کے جایا
لایا جائے تو ان کو سیدھا آئی سی یو میں داخل کیا جائے گا. تو ایسے مریضوں کا جب ہم علاج شروع کرتے ہیں اور جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس جو بیماری ہے وہ روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، ایسے کیسز آتے رہتے ہیں جن کے اندر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا جگر اب بس ختم ہو گیا ہے، گردے ختم ہو گئے، ان کو تبدیل کروائیں. تو ہم ایسے مریضوں کو کیا کرتے ہیں، ایک تو روحانی علاج لازمی بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ خوراک کا پرہیز ایسا کرواتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے طیبات شامل ہوں. کوئی بھی پرہیز نہیں کروائے گا اس طرح کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب فطرت کے جتنے قریب تر آپ رہیں گے اتنا جو ہے علاج آپ کے قریب تر ہوگا اور اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا. تو ایک وہ مریض آئے میرے پاس، ان کا تو کہہ لیں کہ پیشاب بھی نہیں آ رہا تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کوئی بچنے کی چانسز نہیں ہے. میں نے صرف انہیں تھوڑا سا دم بتایا اور پرہیز بتایا، تو الحمدللہ انہوں نے کیا، انہوں نے میڈیسن بھی نہیں شروع کی تو اسے ان کو جو ہے پیشاب آنا شروع ہو گیا، طبیعت بہتر ہو گئی. لیکن روحانی مسئلہ برقرار تھا، تو میں نے انہیں کہا لازمی روحانی مسئلے کی دوائی لینی پڑے گی اور جب آپ اس کی دوائی کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا دے گا. تو یہ روحانی بیماریوں کا علاج ضروری ہوتا ہے. ہم یہ جو طریقہ اختیار کر لیتے ہیں نا کہ مصنوعی علاج کروا لیں اور مصنوعی طور پہ معاملے کو حل کر لیں، تو یہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا. اب اسی طرح ایک بچے کا کیس تھا، اس کے جو ہے شیطان نے حملہ کیا اور گھر والے سمجھتے رہے کہ بس یہ سردی کا بخار ہے، بخار کو اتارنے میں لگے رہے اور اس سے پھر اس کے جسم میں ریڈ سیل ختم ہو گئے، آکسیجن کا لیول انتہائی نیچے آ گیا جو ہے. تو جب مجھے پتہ لگا اور وہ کیس میرے پاس آیا تو ہم سب سے پہلے آکسیجن چیک کرتے ہیں، کیونکہ آکسیجن جو ہے شیطان کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہے. جس انسان کے اندر وہ آکسیجن کم کر دے اور اسے جو ہے بستر کے اوپر ساری زندگی کے لیے معذور بنا دے گا. تو آکسیجن کا لیول انتہائی ضروری ہے اور اسے معمولی نہ سمجھا جائے. بہت سے لوگ ہیں جو اسپتالوں میں کام کرتے ہیں اور انہیں سانس اور آکسیجن کے درمیان فرق معلوم نہیں ہے. سانس اور چیز ہے، آکسیجن اور چیز ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان کے درمیان فرق جانتے نہیں ہیں اور گھر بیٹھے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں، جس سے بیماری جو ہے ان کی آگے کی طرف بڑھتی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ بخار اس وقت جو چڑھ رہا ہے وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے چڑھ رہا ہے. کورونا کے بعد حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور اس وقت جو بیماریاں ہیں اور ان کا طریقہ کار جو ہے وہ انتہائی مختلف ہو چکا ہے. کسی کو بخار چڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آکسیجن چیک کریں. اگر اس کا آکسیجن کا لیول کم ہے اور آپ نے اس کو میڈیسن دے دی بخار اتارنے کی، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے جسم کا جو ہے مدافعتی نظام بھی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا اور اس کی طبیعت جو ہے بگڑنا شروع ہو جائے گی اور آکسیجن کا لیول تیزی کے ساتھ نیچے جائے گا. تو اس لیے سب سے پہلے آکسیجن چیک کرنی چاہیے اور آکسیجن کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم آکسیجن سے ہی زندہ ہے. ہمارے جسم کے کسی حصے میں بھی اگر آکسیجن ختم ہو جائے تو وہ اس جو ہے مردہ ہو جاتا ہے اور اس میں جان نہیں رہتی اور وہ سکڑ کے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آکسیجن کے اوپر جو ہے لازمی فوکس رکھیں اور آکسیجن کا لیول کبھی نیچے نہ آنے دیں. اب سردیوں میں جو بخار ہوتا ہے اس کے اندر جسم میں جب کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آکسیجن کم ہو جاتی ہے تو جسم میں جو ہے آٹومیٹک بخار جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا جسم میں آکسیجن کم ہے اور اوپر سے آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہے اور آپ کے جسم میں وائرس اور جراثیم چلے گئے ہیں، تو جسم کا درجہ حرارت ہائی ہوتا ہے اور ہائی ہو کر جو ہے ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جیسا تیز ترین بخار ہو. تو آپ بخار کا خیال رکھیں، ضرور خیال رکھیں. 102 سے اوپر نہ جانے دیں. اگر 102 سے اوپر جاتا ہے تو اس کو پٹیاں رکھ کے باہر سے جو ہے وہ ٹھنڈا کریں، اندر سے بالکل بھی ٹھنڈا نہ کریں. اندر درجہ حرارت ہائی رہنے دیں، کیونکہ ہمارے جسم کا جو مدافعتی نظام ہے، ہمارے جسم میں جو ایمو سسٹم ہے، وہ کام ہی تب کرتا ہے درجہ حرارت میں ایکٹیو ہوتا ہے اور ایکٹیو ہو کر جو ہے وہ وائرس سے لڑتا ہے. اب اگر جسم میں درجہ حرارت کو ہائی نہ ہونے دیا جائے تو آپ کا مدافعتی نظام کام ہی نہیں کرے گا اور جب آپ کا مدافعتی نظام کام ہی نہیں کرے گا تو لازمی بات ہے آپ کی کھانسی، آپ کے پھیپھڑوں کا مسئلہ بڑھتا جائے گا اور پھر آپ سمجھیں گے کہ بڑی طبیعت خراب ہوئی ہے، آکسیجن کم ہو گئی ہے. پھر سارا علاج جو ہے وہ مصنوعی طور پہ کرنا پڑے گا، یعنی انجیکشن لگانے پڑیں گے، ڈرپ لگیں گی، آپ ہسپتال میں داخل ہو کر اپنا علاج کروا سکیں گے. آج کل پاکستان میں تو یہ المیہ ہے کہ ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ حکیم ہے، ڈاکٹر ہے اور ٹوٹکے اس طرح بتاتے ہیں جیسے حرف آخر ہوں، لیکن یہ ٹوٹکے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کی بیماری الگ ہے، ہر بندے کا مزاج الگ ہے اور اسی طرح جس ماحول میں رہ رہا ہے وہاں کا درجہ حرارت، رطوبت سب مختلف ہے. تو جب تک تشخیص نہیں کی جاتی تو تب تک جو ہے علاج نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کئی لوگ تو یہ کرتے ہیں، نیٹ کھولتے ہیں، یوٹیوب کھولا اور جو بھی بیماری کا علاج ہے اس کو وہاں سے ڈھونڈ کے دیکھ لیا، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. آپ کی تشخیص ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کیسے علاج کر سکیں گے؟ بہرحال ہم تو یہ نیٹ کی بات کر رہے ہیں، مسئلہ یہاں پہ اس سے بھی آگے ہے، اسپتالوں میں ہے اور اسی طرح جو ہے نفسیاتی ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات وغیرہ بھی ہوں تو نفسیاتی طور پہ اپنا علاج کرتے ہیں اور وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نفسیاتی مسئلہ ہے اور مسئلہ ہوتا ہے وہ روحانی. اتنی تشخیص تو نہیں کی ہوتی نا. جب آپ نے تشخیص نہیں کی ہوئی، آپ کو یہ نہیں پتا یہ بیماری کیسے لگی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس بیماری کی جڑ کیا ہے، تو آپ نے بس کھانسی کا اور اسی طرح گلے خراب ہونے کا اور اسی طرح بخار کے اپنے ٹوٹکے لے کے اور جہاں سے سنا اور جس طرح بھی سب کو وہی بتا کے اور اسی کا مشورہ آگے دیتے گئے، تو ان سے پھر نقصانات ہی ہوتے ہیں اور ہر بندے کا کیس الگ الگ ہوتا ہے. کئی کیسز ایسے آتے ہیں وہ بچے یا وہ لوگ
جن کو جو ہے یہ بیماریاں شیطان کی طرف سے لگی ہیں اور ان کے ساتھ اگر یہ ٹوٹکے کر دیے جائیں تو ان سے جو ہے ان کی طبیعت اور بگڑتی ہے اور معاملہ مزید جو ہے خرابی کی طرف جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور یہ مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ بہت کم لوگ سنتے ہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ روحانی مسائل ایسے ہیں اگر آپ کسی سے کہہ دینا کہ یہ بیماری آپ کو روحانی طرف سے لگی ہے، جسمانی بیماری، بے شک وہ عام سی بیماری ہو، تو وہ کہیں گے ہیں شیطان نے مجھے بخار چڑھا دیا ہے، شیطان نے نزلہ زکام لگا دیا ہے، تو وہ اسے معمولی سمجھ کے جو ہے نا اسے چھوڑ دیں گے اور جو ہے بس دوائی کھاتے رہیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ بیماری اگرچہ وقتی طور پہ صحیح ہو بھی جائے تو روحانی مسئلہ ختم نہیں ہوتا، پھر ایک سے دوسری شکل اختیار کرتے جاتے ہیں اور وہ بچے کے ساتھ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے یا اس کی شادی ہوتی ہے تو پھر یہ اس کے مسئلے مسائل کھل کر سامنے آتے ہیں، اور پھر آپ اسے کہیں کہ وہ مکمل اپنی نارمل لائف گزار سکے تو وہ نہیں گزار پاتا، اور پھر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے اور اس کا مزاج صحیح نہیں ہے، یہ غصے والا ہے، مطلب مختلف اس کے اندر جو ہے ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میری یہ باتیں کسی کو ڈرانے اور گھبراہٹ کا شکار کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسئلے کی اصل جڑ سمجھانا تھا، اور یہ سمجھانا تھا کہ اگر آپ نے بغیر تشخیص کے اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے قرآن کو لازم پکڑیں، یعنی جب بھی آپ کو کوئی بیماری آتی ہے تو آپ قرآن کریم سے اپنا علاج کریں، کیونکہ قرآن کریم وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود شفا قرار دیا ہے، تو کیوں نہیں ہم قرآن سے اپنا علاج کرتے ہیں؟ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جا کے قرآن سے اپنا علاج کرواتے ہیں، شرعی رقیہ کرواتے ہیں۔ الحمدللہ شرعی دم میں ہر بیماری کا علاج ہے، ایسی ایسی بیماریوں کا علاج ہے جن کا جو ہے ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے قرآن سے علاج کرتے ہیں تو وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شوگر ہے، گردے ڈائلسس ہو رہے ہیں، کینسر ہے، ان بیماریوں کا آپ علاج قرآن سے کریں تو ہمیشہ کے لیے شفا مل جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو کبھی میڈیسن نہیں کھانی پڑتی۔ ایسی مثالیں میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے زندہ موجود ہیں، ہم نے دیکھی ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین نہیں ہے اور ہم اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے جو ہے زبان سے تو ہم کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ پر اس طرح یقین نہیں ہوتا جس طرح جو ہے یقین ہونا چاہیے۔ آپ جب قرآن سے علاج کریں تو آپ اس یقین کے ساتھ کریں کہ یہ مکمل شفا کی کتاب ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور شفا دیتا ہے۔ لیکن افسوس لوگ اپنی بیماریوں کو جسمانی اور نفسیاتی بیماری سمجھ کر صرف ڈاکٹروں اور حکیم کی ادویات کھانے پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنی بیماریوں کا روحانی علاج نہیں کرتے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر وہ بیماری وقتی طور پر صحیح ہو بھی جائے تو انسان کو کوئی اور بیماری جو ہے روحانی مرض کی وجہ سے لگ جاتی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی بیماری ایسی ہے جس سے جو ہے شیطان نے فائدہ اٹھانا ہے اور وہ ڈاکٹر نے اس بیماری کو ٹھیک کر دیا ہے، تو اس سے جو ہے وہ شیطان جو ہے صرف اس مریض کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس ڈاکٹر کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، صرف اس ڈاکٹر کو نہیں بلکہ اس کے ڈاکٹر کی فیملی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور ایسی مثالیں ہمارے سامنے بہت موجود ہیں۔ اچھا، معاملہ سب سے زیادہ کب بگڑتا ہے؟ جب معاملہ اس وقت بگڑتا ہے جب ڈاکٹروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو مریض ہمارے پاس آیا ہے اس کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے، اور یہ روحانی مسئلہ بھی اس حد تک ہے کہ اس بندے کو ایک بیماری سے دوسری بیماری میں منتقل کرتے جانا ہے، یہاں تک کہ اسے موت سے دوچار کر دیا جائے۔ تو ایسے جادو موجود ہیں جن کے اندر جو ہے قتل کا جادو کیا جاتا ہے، یعنی انسان کو بیماریوں میں مبتلا رکھا جائے یہاں تک کہ اسے مار دیا جائے، یا انسان کو جو ہے ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا جائے یا ایسی ٹینشن دے دی جائے کہ وہ انسان جو ہے خود اپنے آپ کو مار لے، جسے خودکشی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف جادو کی اقسام ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ نفسیاتی بیماریوں کا وجود نہیں ہے، میں نے خود نفسیاتی بیماریوں کا پڑھا ہے، اور یہ خیالات وغیرہ آنا، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے انسان اور پھر خودکشی کی طرف رجحان پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس بات کا جو ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نفسیاتی بیماریاں موجود ہیں، لیکن تشخیص ضروری ہے۔ آیا یہ نفسیاتی بیماریاں جو ہے روحانی بیماریوں کی وجہ سے تو نہیں ہے، یا یہ جسمانی بیماریاں جو انسان کو لگی ہوئی ہیں ان کے پیچھے روحانی بیماری تو نہیں ہے؟ ان کے پیچھے اگر شیطان ہے اور وہ شیطان ان کو کبھی جسمانی بیماری لگا رہا ہے اور کبھی نفسیاتی بیماری لگا رہا ہے، تو پھر اس نفسیاتی اور جسمانی بیماری کا علاج کرنے سے پہلے آپ کو اس کی روحانی بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ جب وہ روحانی بیماری ختم ہوگی، شیطان اس سے دور ہوگا، تو یہ بیماریاں ختم ہوگی۔ لیکن آج طب نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم ہر بیماری کا مصنوعی علاج کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب تیزابیت ختم ہو گئی ہے، سوزش ختم ہو گئی ہے، اب جلن ختم ہو گئی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ بیماری مستقل رہتی ہے اور انسان ساری زندگی دوائی کھاتا رہتا ہے اگر اس کو روحانی بیماری اسے مارنے کی نہیں ہے۔ لیکن اگر مارنے کی بیماری ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے ایک بیماری سے دوسری بیماری میں منتقل ہوتا ہے، اور پھر کئی اور طریقے سے جو ہے شیطان پینترا بدل کے حملہ آور ہوتا ہے۔ اچھا، ایلوپیتھک کا ایک نقصان جو مجھے دیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ ایلوپیتھک ہر بیماری کا علاج تو کر لیتی ہے، لیکن ایلوپیتھک کے اندر یہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر روحانی مریض کا آپ نے ایسا علاج کر دیا، مثال کے طور پہ اب ایلوپیتھک کی ادویات انسان کو سلا دیتی ہیں، اب شیطان نے اس مریض کو رات کو جگانا ہوتا ہے تو اسے رات کو سونے نہیں دینا ہوتا، لیکن ان ادویات سے جو ہے وہ سو جاتا ہے، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو شیطان پھر اس پہ حملہ آور
شکار ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتا ہے اور اس کی فیملی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتا ہے۔ اس لیے بغیر تشخیص کے جو ہے کبھی بھی علاج نہیں کرنا چاہیے، اور ڈاکٹر حضرات کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو علاج کر رہے ہیں اور مریض جو ہے ایک دفعہ اس کا علاج کر لیا اور آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ ہمارا علاج کس حد تک جا رہا ہے، تو کبھی بھی آپ اس کی بیماری نہیں سمجھ میں آ رہی یا اس کی بیماری آپ کے کنٹرول سے باہر جا رہی ہے، یا یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ میں دوائی دے رہا ہوں لیکن اس سے فرق محسوس نہیں ہو رہا، یا اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے، یا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہیں پہ دوائی جو ہے وہ اسٹاپ کر دینی چاہیے۔ مریض کے ساتھ زبردستی بالکل نہ کریں، اور نہ ہی مریض کے ساتھ اس کی بیماریوں کا مقابلہ اس حد تک کریں کہ وہ جنگ کی شکل اختیار کر جائے، کیونکہ اگر روحانی مریض ہے آپ اس سے لازمی بات ہے اس کا بیک گراؤنڈ ضرور پوچھا کریں، خاص کر ایسے مریض جو مسلسل آپ سے آ کے علاج کروا رہے ہیں۔ اگر ان کا مرض جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فرق پڑ جانا چاہیے لیکن فرق نہیں پڑ رہا اور مسلسل چلتا جا رہا ہے، تو آپ لازمی اس کا بیک گراؤنڈ پوچھیں، اس آدمی کے معاملات دیکھیں، پوچھیں، اور یہ تسلی ضرور کر لیں کہ اس کا روحانی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر اس کا روحانی مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے تو اس سے معذرت کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے کہ آپ اس کے علاج کے اوپر لگے رہیں اور پھر آپ جو ہے آپ اور آپ کی فیملی اس کا نقصان اٹھائیں، اس وجہ سے کہ اس مریض کے ساتھ جو ہے شیطان ہے۔ اب شیطان نے جو ہے آپ اگر اس کو ایک بیماری سے نکالیں گے، شیطان اس کو دوسری بیماری لگا دے گا، آپ اس کی طبیعت نارمل کی طرف لے کے آئیں گے، شیطان دوبارہ اس کو ہائی کی طرف لے جائے گا جو ہے، تو یہ قسم کی جنگ کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور پھر جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پھر آپ کی طرف بھی متوجہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور متوجہ ہو کے آپ کے اوپر بھی اٹیک کرے گا، آپ کو، آپ کی فیملی کو بھی نشانہ بنائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نارمل طریقے سے رہیں اور اس چیزوں کا خاص کر خیال رکھیں کہ وہ مریض جو آپ کے پاس لگاتار آ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے اور پھر بھی حل نہیں ہو رہا، ایسے مریضوں کو جو ہے ان کا بیک گراؤنڈ پوچھیں، اور بیک گراؤنڈ پوچھ کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ذرا سا بھی روحانی مسئلہ ہے، کچھ ہے، تو ان کو قرآن سے جو لوگ بھی علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دم کرتے ہیں، قرآن سے جو ہے تو ان کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ یہ ان کا اپنا علاج وہاں سے کروائیں اور آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ بات کیا کہہ دی ہے۔ الحمدللہ میں نے خود طب پڑھی ہے اور رگوں سے علاج جو ہے الحمدللہ میں مکمل جانتا ہوں۔ کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہو، آپ اس کا جو ہے بغیر میڈیسن کے جو علاج ہے دنیا کا سب سے مہنگا ترین علاج ہے، اور اس کی چیک اپ کی فیس بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور اسی طرح جو ہے فوڈ سپلیمنٹ کے جو ڈاکٹرز ہیں آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگی ان کی فیس ہے، تو اور وہ ادویات بھی کتنی مہنگی ہیں، تو الحمدللہ یہ سب علاج جو ہے الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے۔ پاکستان میں تو یہ علاج بہت کم ہے اور بہت کم ڈاکٹر ہیں جو ہے وہ فوڈ سپلیمنٹ سے علاج کرتے ہیں، اور ریفلیکسولوجی والے تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر قسم کا درد جو ہے آپ کے ہاتھوں سے اس کا علاج ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اعصابی بیماریوں کا علاج جو ہے آپ کی رگوں سے ہو جاتا ہے، خون کے رگوں کے ذریعے جو ہے، اور اسی طرح ہر بیماری کا علاج آپ خوراک کے ذریعے کر سکتے ہیں، خوراک کو کنٹرول کرنے کے ساتھ جو ہے ہر بیماری کا علاج جو ہے نیچرل طریقے سے جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ طب نہ پڑھائی جاتی ہے اور نہ ہی یہاں پہ جو ہے اس کا کوئی چرچہ ہے، تو الحمدللہ یہ علم میں نے سیکھا، اور اس کے بعد جو ہے جادو جنات والا علم سیکھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک میں نے یہ جادو جنات کا علم نہیں پڑھا تھا میں بھی ہر بیماری کو جو ہے جسمانی سمجھتا تھا، نفسیاتی سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے یہ علم پڑھا تو اب میرے پاس جو بھی مریض آتا ہے نا میں اسے سب سے پہلے روحانی طور پہ دیکھتا ہوں، آیا یہ بیماری روحانی طور پر ہے کہ نہیں، کیونکہ بیماری اگر روحانی طور پر ہے تو پھر علاج کوئی فائدہ نہیں دے گا، الٹا اس کا آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اور مریض کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور پھر آپ کی فیملی کو بھی مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے دم کرنے والے ہیں، کتنے روحانی معالج ہیں، اور ان کی فیملیوں میں ان کے اپنی فیملی والے جو ہے یا ان کے بچے یا ان کی بیوی جو ہے کسی قسم کی کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری میں مبتلا رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ علم سیکھا نہیں۔ صرف ہر حافظ قرآن جو ہے وہ قرآن سے علاج نہیں کر سکتا، اور ہر عالم دین کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن سے علاج کر سکے اور شیطان کا سامنا کر سکے۔ یہ باقاعدہ پورا علم ہے، اور جسے نظر کی پہچان ہو، حسد کی پہچان ہو، جادو کی اقسام کی پہچان ہو، جنات کی بیماریوں کی پہچان ہو، اور کس طرح وہ جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی بھی باقاعدہ تشخیص ہے، اور اسی طرح خوابوں کی تعبیر ہے، جو روحانی مریض کو خواب آتے ہیں ان سب کی پہچان ہو، تو یہ سارا علم ہے۔ الحمدللہ یہ مختلف کورسز میں نے کیے ہیں عرب علماء سے جو ہے، تو یہ علم الحمدللہ یہ بھی میں نے مکمل کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تشخیص صحیح ہوگی تو پھر آپ اس کا صحیح علاج کر سکیں گے، اگر تشخیص صحیح نہیں ہے تو پھر آپ ایک قسم کی جنگ میں داخل ہو جائیں گے شیطان کے ساتھ جو ہے، پھر اس طرح ہی چلتا رہے گا کہ آپ اسے میڈیسن دے دیں گے مریض کو، وہ میڈیسن کھا کے آئے گا، اگلے ہفتے آپ کے پاس آئے گا تو پھر کوئی اور بیماری ساتھ لے آئے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہر مہینے وہ آپ کے چکر کاٹتا رہے گا۔ زیادہ تر یہ مریض روحانی جو ہے ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ یہ مسلسل ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری چلتی رہتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی قسم کی ذہنی یا نفسیاتی پریشانی میں شکار رہتے ہیں، یا فیملی ایشوز جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، شادی نہیں ہو رہی یا گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس طرح کے معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ الغرض روحانی بیماریاں جڑ ہیں،
انہیں جڑ سمجھا جائے۔ اب دیکھ لیں انسان جب سوتا ہے تو انسان کا جسم سو جاتا ہے لیکن روح جو ہے وہ سوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، روح جو ہے وہ جاگ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھیں اور روح کی بیماریوں کا جو ہے کبھی بھی انکار نہ کریں اور ان کو تشخیص میں سر فہرست رکھیں۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی بیماری کو جو ہے جسمانی اور نفسیاتی طور پہ کنٹرول کر لوں گا۔ آپ اگر روحانی مسئلہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ میرے ساتھ روحانی مسئلہ ہے تو اس کا علاج ضرور کروائیں، کیونکہ اگر آپ اس کا علاج نہیں کروائیں گے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے مختلف جگہوں سے دم کروایا ہوتا ہے تو اور بیچ میں علاج چھوڑ دیا ہوتا ہے روحانی، تو جس سے جو ہے شیطان ان کا ذہن اس قدر پکا کر دیتا ہے کہ وہ کبھی اپنا روحانی علاج کروا ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کے اوپر ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ آپ اپنا روحانی علاج کروانا چاہیں گے تو نہیں علاج کروا پا سکیں گے۔ پھر کیا ہوگا، آپ اپنی بیماری کو جسمانی اور نفسیاتی طور پہ سمجھ کے اور اسی کے گول دائرے میں گھومتے رہیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ روحانی بیماری دن بدن بڑھتی جائے گی، اور پھر جو روحانی مسئلہ ہوگا وہ آپ کے لیے جو بھی اس کا روحانی مسئلہ ہوگا، اگر کوئی جادو وادو ہے اور جو بھی اس کا مقصد ہوگا، جو بھی ہدف ہوگا، وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا کرے گا، کیونکہ ایک پروگرامنگ ہوتی ہے اور پروگرامنگ کے طریقے سے جو ہے وہ معاملہ چلتا جاتا ہے۔ تو اور اگر آپ نے روحانی علاج کرواتے ہیں، آج کل تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ آپ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی تعویذ دے دیتا ہے یا پھر کوئی آپ کو ایسی دم کر دے گا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ روحانی مسئلہ جو ہے آپ کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقتی طور پہ ختم ہو گیا ہے، نہیں، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ مسئلہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا ہدف پورا کرنا ہے۔ اور آپ نے اگر اپنا کنٹینیو علاج نہیں کروایا روحانی مسئلے میں، اگر آپ نے اپنا کنٹینیو علاج نہیں کروایا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان جو ہے پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے اور آپ کی بیماریاں جو ہے دن بدن آگے کی طرف بڑھتی جاتی ہیں اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں کرنا آپ نے ہر ہفتے قاری صاحب کو بلا لیا اور اسے کہا کہ آپ مجھے دم کر جائے اور وہ ہر ہفتے آپ کو دم کر دیا، یا آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ ہر ہفتے دم ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ طریقہ علاج میں اسے غلط سمجھتا ہوں، کیونکہ جب روحانی مسئلہ ہے تو روحانی مسئلے کو پھر ایک بار اس کا علاج شروع کیا ہے تو اس وقت تک نہیں روکنا جب تک وہ دھڑ سے ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ نے علاج کو روک دیا اور یہ سمجھا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو پھر آپ کی بیماری پہلے سے زیادہ سخت ہوگی اور پھر شیطان جو ہے وہ تقویت پکڑے گا۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک آدمی کو آپ 100 کوڑے مارتے ہیں روزانہ، 100 کوڑے مارتے ہیں، وہ روزانہ 100 کوڑے کھا کھا کے اس کا جسم میں قوت برداشت بڑھ جاتی ہے۔ سیم اسی طرح شیطان کا معاملہ ہے کہ آپ اگر اس کو روز تھوڑا تھوڑا دم کرتے رہیں گے تو وہ قوت مدافعت اس کی بڑھتی رہے گی، اور پھر آپ کا یہ قرآن پڑھنا اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا اور آپ کہیں گے ہاں یہ قرآن پڑھنا اثر نہیں کرتا۔ اور میرے پاس ایسے کیسز آئے کہ کتنی حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، قاریاں ہیں، وہ قرآن پڑھتی ہیں اور اپنے آپ کو دم کرتی ہیں لیکن وہ کہتی ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور ان کا مسئلہ بھی روحانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس جب آتی ہیں تو ہم ان کا کنٹینیو علاج رکھتے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ پوچھتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے آن لائن رکھا اس لیے ہے کہ اس کے اندر جو ہے علاج جو ہے مسلسل چل رہا ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ سب کو بلا کے اپنے پاس رکھ لیں، اگر ہم اسپتال بنا لیں وہاں ساروں کو جو ہے وہ داخل کر لیں، ایسی کیفیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ مسئلہ جڑا ہوتا ہے مختلف حالات کے ساتھ۔ آپ گھر میں اگر جادو ہے تو جادو والی چیز کے پاس جائیں گے تو دوبارہ آپ کا مسئلہ رینیو ہو جائے گا، تو آپ کا سارا علاج جو ہے وہ صفر پر چلے جائے گا، ٹھیک ہے۔ کسی سے اگر آپ دم کروا کے آئے ہیں تو آپ کا صفر پہ آئے گا، اور ہمارے پاس ایسے کیسز آئے جن کا جو ہے یہی مسئلہ تھا کہ وہ جاتے تھے، علاج کرواتے تھے، واپس آتے تھے تو پھر ان کو اسی طرح طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ علاج مسلسل چلنا چاہیے یہاں تک کہ شیطان جو ہے ہار جائے اور ہارنے کے بعد جان چھوڑ جائے اور جو بھی روحانی مسئلہ ہے، جو بھی روحانی بلاکیج ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے۔ تو اگر آپ یہ نہیں کروا سکتے، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں اپنا علاج مکمل کرواؤں، یا آپ ڈرتے ہیں یا کچھ ہے، تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ آپ اپنے روحانی معالج کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اسے بتاتے رہیں کہ مجھے اس وقت یہ جسمانی بیماری لگی ہوئی ہے اور یہ نفسیاتی بیماری لگی ہوئی ہے، میں اس کی دوائی کھا رہا ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کی روحانی بیماری کو کنٹرول کرتا رہے گا، دن بدن آہستہ آہستہ نیچے کی طرف لے کے آتا جاتا رہے گا، کیونکہ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے بیمار کر کے جسم پہ قوت پکڑنا اور اپنی گرفت مضبوط کرنا۔ لیکن جب آپ شیطان کے اس مقصد کو ناکام کریں گے اور شیطان کو اپنے اوپر گرفت اس کی کمزور تر کرتے جائیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ شیطان ہار جائے گا اور پھر وہ آپ کو جسمانی اور نفسیاتی بیماری لگانا چھوڑ دے گا اور خود بخود آپ کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ بس روحانی معالج سے ہمیشہ رابطے میں رہنا ضروری ہے، اس وجہ سے کہ وہ آپ کی میڈیسن بھی چیک کرے گا، جو بھی آپ کھا رہے ہیں، چاہے حکیم کی چاہے ڈاکٹر کی، کسی کی بھی کھا رہے ہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ وہ آپ کے جسم میں کیا کر رہی ہیں، اور اسی طرح جو آپ کا روحانی مسئلہ ہے وہ کس حد تک ہے آپ کے جسم میں اور وہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے یا وہ تقویت پکڑ رہا ہے۔ تو یہ چیک کرنا جو ہے یہ روحانی معالج کا کام ہے، اور وہ بھی روحانی معالج وہ جسے نفسیاتی اور جسمانی امراض کا علم ہو اور جو یہ جانتا ہو کہ میڈیسن جسم میں جا کے کیا کام کرتی ہیں، تو وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اچھا، کچھ مریض ایسے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا علاج ہی نہ ہو، انہیں پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ روحانی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، بس ہمارا مسئلہ جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں ہماری حل ہو جائے تو بس ہم جو ہے روحانی مسئلہ ہمارے ساتھ چلتا رہے۔ تو ایسے مریضوں کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے مریضوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مثال کے طور پہ کوئی جن جو ہے ہم سے محبت کرتا ہے یا ہمارے جسم سے لطف اندوز ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں اسے سیکس کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسے مریض میں نے خود دیکھے ہیں، وہ یہ جان کر بھی کہ ان کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی بیمار ہیں، بچے بھی بیمار ہیں، ٹھیک ہے، مختلف جسمانی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، تو ان کو ہوتا ہے کہ بس ہماری جو ہے جسمانی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں تو یہ روحانی مسئلہ جو ہے وہ برقرار رہے۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان کے نیچے رہیں گے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ اگر آپ اپنی روحانی بیماری کا علاج نہیں کرواتے اور اسے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ مسئلہ روحانی ہے، تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلو کوئی نہیں، میری بیٹی سے لطف اندوز ہو رہا ہے تو ہونے دو، کل کو اس کی شادی ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ وہاں پہ بھی جا کے جو ہے وہ شوہر نے بھی ہونا ہے تو وہ وہاں پہ بھی ہوتا رہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے یہ مسئلہ روحانی جو ہے وہ چلتا رہے گا، بیوی سے بھی وہ لطف اندوز ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ کے جسم سے بھی لطف اندوز ہوگا اور آپ لوگوں کو غلام بنا کے رکھے گا۔ جب بھی آپ نے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کیا تو وہ پھر اس کا وہ ریئیکشن کرے گا، اور ریئیکشن کر کے اگر وہ کبھی بھی چاہے گا تو آپ کی جو ہے وہ جان بھی لے سکتا ہے، اور کسی قسم کا بڑا واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ جو ہے کوئی جادو ہوا ہو یا آپ کو کوئی نظر لگی ہو یا کوئی حسد کیا ہو، ان کے بغیر ہی جو ہے یہ مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں، اور شیطان جب چاہتا ہے وہ آپ کی جسمانی اور نفسیاتی بیماری کو ہتھیار بنا کر آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کو آپ نے ذرا سا بھی غصہ دلا دیا یا اس کی مرضی کے خلاف کام کر دیا تو اور وہ آپ سے ناراض ہو گیا تو وہ پھر آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اچھا، کچھ مریضوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو شیطان نے ہمیں کوئی جسمانی بیماری لگائے گا نا، کوئی نفسیاتی بیماری لگائے گا تو ہم اپنی بیوی یا بچے کو یا خود کو جو ہے اسپتال میں داخل کر کے اس کا مصنوعی طور پہ ایلوپیتھک سے علاج کروا لیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا، اور میرے سامنے اس کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ اعصابی بیماریاں ہیں اور اسی طرح شوگر کی بیماریاں، اور ان کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے، ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال لے کے جا رہے ہیں، کبھی آغا خان لے کے جا رہے ہیں، کبھی کسی اسپتال لے کے جا رہے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور بیماری جو ہے وقتی طور پہ تھراپی سے جو ہے سکون مل جاتا ہے، اور پھر بیماری جو ہے واپس دوبارہ عروج پر آ جاتی ہے، کیونکہ شیطان کا ہدف یہ ہے کہ اسے ساری زندگی بیمار رکھنا ہے۔ اب آپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو ساری زندگی اسے بیمار رکھیں، یا یہ ہے کہ تشخیص سے اس کا علاج کروا لیں اور روحانی مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے مکمل صحت دے دے گا اور شفا دے دے گا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھیں شیطان نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ ضرور پورا کرنا ہے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ شیطان کے مختلف ٹارگٹ ہوتے ہیں، روحانی بیماریوں کے ہر بیماری کا الگ الگ ٹارگٹ ہوتا ہے۔ کسی میں طلاق دلوانی ہوتی ہے، کسی کے اندر جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے شوہر اور میاں بیوی الگ رہیں، کسی میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے والدین سے دور رہیں، کسی میں یہ ہدف ہوتا ہے کہ اس کو یہ بیماری لگانی ہے، اور کسی کے اندر یہ ہدف ہوتا ہے کہ بچوں سے دور رہیں۔ مطلب مختلف بیماریاں ہیں، مختلف اہداف ہیں اور مختلف مسئلے مسائل ہیں۔ اور اگر جادو ہے تو جادو تو بالکل پروگرامنگ کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کسی صحیح روحانی معالج سے علاج نہیں کرواتے جو قرآن و حدیث سے علاج کرتا ہے، اس کے بغیر آپ اگر کسی موکلوں سے علاج کرواتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ سمجھوتا اس طرح کر لیتے ہیں کہ وہ شیاطین کو کہتے ہیں کہ تو اپنا ہدف پورا کرو، لیکن اسے محسوس بھی نہ ہو، غیر محسوس انداز کے اندر آپ تم اپنا سلسلہ جاری رکھو اور جو ہے یہ بھی اپنا سلسلہ جاری رکھیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ افہام اور تفہیم کے ساتھ جو ہے معاملات ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے یہ پیر فقیر اور یہ عامل وغیرہ یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی یہ موکلوں سے کام کرتے ہیں تو وہ لوگ، ان کا طریقہ علاج یہی ہے کہ وہ جو ہے شیاطین کے ساتھ جو ہے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تم نے ظاہری طور پہ اسے یہ نقصان نہیں پہنچانا، یہ تکلیف نہیں پہنچانی، اور جو ہے تم باقی جو تم چاہو جو مرضی کرو۔ تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے۔ لیکن جو صحیح معالج ہوتے ہیں قرآن سے دیکھیں بہترین کوئی علاج نہیں ہے، وہ جڑ سے مسئلے کو ختم کر دیتا ہے، اور ختم اس طرح کرتا ہے کہ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی مفاہمت نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اس کا علاج ہوتا ہے اور اس کے کلام سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے یہ ٹک نہیں سکتے۔ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، یہ جنات کمزور نہیں ہے، یہ بہت مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے عاملوں اور فقیروں سے علاج کروا بھی لیا ہے اور آپ نے جنات سے جو ہے سمجھوتا کر بھی لیا ہے، لیکن کل کو اگر یہ تھوڑی سی بات پہ ناراض ہو گئے، کچھ ہو گئے، تو یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ یہ آپ کے اوپر حاوی ہے اور آپ کے جسم کے اندر ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب چاہیں گے آئیں گے، جب چاہیں گے جائیں گے، جب چاہیں گے جو نقصان پہنچانا چاہیں گے کریں گے، آپ کے کاروبار پہ، آپ کی شادی پہ، آپ کی فیوچر کے اوپر جو ہے یہ بہت بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی جسمانی بیماری لگ گئی ہے، نفسیاتی بیماری لگ گئی ہے، تو یہ اس کے اوپر بھی بری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ میں انہیں قابو میں کر لوں گا اور انہیں وہ کر لوں گا، تو یہ کبھی بھی ممکن کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں اور یہ انسانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں اور یہ انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور انہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنات سے مدد لینے سے منع کیا ہے اور پریشانی یا مصیبت کے وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی دعوت دی ہے۔ تو قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم قرآن کریم پڑھتے نہیں ہیں، اور قرآن کریم میں ہر بیماری کا علاج ہے،
چاہے نفسیاتی ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو، مکمل علاج ہے۔ قرآن کریم جو ہے میڈیسن کی سب سے نمبر 1 کتاب ہے، لیکن ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، نہ ہمیں اس کا طریقہ علاج آتا ہے، نہ ہم قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں، قرآن نے کہا ہے کہ طیبات کھائیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، قرآن نے کہا ہے طیبات کھائیں۔ ہمارے پورے پاکستان کے اندر آپ کو طیبات جو ہے بڑی مشکل سے ملیں گی جو ہے۔ اس کے برعکس آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، جو قرآن کو نہیں مانتے، اور وہاں پہ جا کے آپ آرگینک چیزیں مانگیں تو آپ کو بآسانی مل جائیں گی جو ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کی کتاب ہے۔ قرآن کے مطابق اگر آپ اپنی صحت بنائیں گے، اپنی لائف اسٹائل کو اختیار کریں گے، اپنی خوراک اور غذا کو اختیار کریں گے تو آپ صحت مند رہیں گے، اور اگر آپ نہیں اختیار کرتے تو اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ باقی یہ غلط فہمی بالکل دور کر لیں کہ آپ جو ہے جنات کو کسی طرح قابو میں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اللہ کا یہ کلام نہ ہوتا، قرآن کریم نہ ہوتا، تو سارے انسان جو ہے شیطان کے جو ہے پیروکار بن کے رہ جاتے، اور شیطان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے جو ہے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجا، اور دوسرے نبی کے بعد آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نازل ہوا، اور اس کلام کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے اور اسے مکمل شفا قرار دیا ہے، اور شیطان کا اس کے آگے بالکل بس نہیں چلتا۔ بڑے سے بڑے شیاطین جو ہے جو پلک جھپکنے میں کیا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کے آگے آ کے وہ جو ہے وہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، اور ان کی طاقت جو ہے وہیں ختم ہو جاتی ہے، چاہے جتنے بڑے سرکش ہوں، باغی ہوں۔ بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ روحانی مریض ہیں تو آپ جو ہے تشخیص کروائیں اور اس کے بعد علاج کروائیں۔ اچھا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں گے اور ڈاکٹر جو ہے وہ ہماری نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کو کنٹرول کر لیں گے اور وہ شیاطین کا مقابلہ کر لیں گے، تو یہ بات انتہائی غلط ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کبھی ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے اور جو بھی معالج ہیں، حکیم ہیں یا کوئی بھی ہے، یہ سب ایک اپنی لمٹ میں رہ کے، ایک ان کے وسائل محدود ہیں، اس کی طرح یہ علاج کرتے ہیں۔ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ جڑ سے معاملات کو ختم کرنا، کیونکہ ان کے پاس یہ پاور ہے ہی نہیں کہ یہ شیاطین کا سامنا کر سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قرآن میں طاقت ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان اسپتالوں کے اوپر جن میں جو ہے قرآن کریم کا دم لگایا جاتا ہے اور سورہ رحمان کی تلاوت لگائی جاتی ہے، کیونکہ یہ جو عمل ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہے انسان کا روحانی علاج بھی ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے انسان کے ساتھ اگر روحانی مسئلہ ہو تو وہ بلاکیج ختم ہونے کی طرف آتی جاتی ہے، اور کئی شیاطین جو ہے ڈر کے مارے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں اور یہ مسئلہ کلیئر رہتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ اسپتالوں کو یہ ہوتا ہے، جن اسپتال میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شیاطین کے شر سے بچ جاتے ہیں، کہ اگر آپ ان مریضوں کا علاج کر رہے ہیں جن کے ساتھ جو ہے روحانی مسئلہ ہے، تو شیاطین آپ کو اور آپ کی فیملی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سننے اور قرآن کریم سے جو ہے علاج کروانے کی طرف جو ہے بڑھنا چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت کو کبھی برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے شوق سے سننا چاہیے اور اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے موجود ہے مثال، زندہ مثال ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹر جو ہے، 3 نفسیاتی ڈاکٹروں کا جو قتل ہوا ملتان کے اندر جو ہے، تو لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ جو ہے نفسیاتی بیماری تھی، اور نفسیاتی بیماری کا نتیجہ تھا، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو مار لیا اور اپنی بیٹی کو قتل کر لیا، اور پھر ایک نے جو ہے اپنے آپ کو آگ سے جلا کر خودکشی کر لی۔ تو یہ سارے واقعات جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نفسیاتی طور پہ ہوا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، یہ نفسیاتی طور پہ نہیں ہوا، یہ سارا مسئلہ جو ہے روحانی تھا۔ اچھا، ابھی یہ بات جاننا باقی ہے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ روحانی کس وجہ سے ہوا۔ آیا انہوں نے کسی ایسے مریض کا علاج کیا تھا، یا پھر ان کی فیملی والوں میں سے، یا کسی اور نے یہ معاملہ کیا ان کے آس پاس رہنے والوں میں سے، یا ان سے حسد کرنے والوں میں سے، یا کوئی ان سے جلسی کا شکار تھا، اس نے یہ سب کچھ کیا، کیا معاملہ بنا؟ اس کی ڈیٹیل تو بعد میں آئے گی، لیکن یہ معاملہ جو ہے، کیس جو ہے مکمل طور پہ جو ہے روحانی مسئلہ تھا۔ آپ دیکھ لیں جنات نے کتنی صفائی سے کیا، بلکہ کتنی پلاننگ سے جو ہے ان کو قتل کیا جو ہے، اور قتل بھی ان کو ان کے ہاتھوں سے کروایا، اور کروایا بھی اس طرح کہ بدترین تشدد کے ساتھ۔ آپ اگر اس کو دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر جو ماہر نفسیات ہے، جس نے ساری زندگی سینکڑوں ہزاروں مریضوں کا علاج کیا، سینکڑوں نفسیاتی ڈاکٹر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ساری زندگی نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ریٹائر ہو گئے، اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی انہوں نے مریضوں کا علاج جاری رکھا۔ اب اتنے بڑے ڈاکٹر جو جنوبی پنجاب کے سینئر ترین ماہر نفسیات سمجھے جاتے تھے، اور ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں جو اس وقت جو ہے مختلف شہروں میں اور مختلف جگہوں میں جو ہے نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرنے میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر اظہر حسین صاحب سے زیادہ تجربے کار ہو سکتا ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے کہ وہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج جو ہے
بہتر انداز میں کر سکے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی ان سے زیادہ جو ہے نفسیاتی بیماریوں کا علم رکھنے والا ہو اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرنے پر عبور رکھتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں ابھی ان کا واقعہ جو ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنے بڑے ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی اس نفسیاتی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے جو روحانی طور پر شیطان نے لگائی ہو، تو وہ کس طرح دوسرے مریض کا علاج کر سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ میرے پاس بھی اگر قرآن و حدیث کا علم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی روحانی مریضوں کا جو ہے وہ علاج نہیں کر سکتا، چاہے ان کی بیماری جسمانی ہو یا نفسیاتی ہو۔ یہی وجہ ہے نا کہ بہت سے لوگ ہیں، آج بھی اتنے لوگ ہیں علاج کرواتے رہتے ہیں، لیکن ان جو ہے نا ساری زندگی بیماریوں میں رہتے ہیں اور پھر بیماریوں کے بعد مرتے دم تک بیمار رہتے ہیں اور مرنے کے وقت بھی جو ہے بیماریوں کے اندر ہی فوت ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ روحانی مریض ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا علاج جو ہے روحانی مرض کا نہیں کروایا ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ساری زندگی بیماریوں میں رہتے ہیں اور پھر بیماریوں کے اندر ہی ان کا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہتے ہیں کہ نفسیاتی ڈاکٹرز نے جو ہے اپنی بیٹی کو قتل کر کے خودکشی کر لی اور اس کے بعد جو ہے اس کے بھائی نے جو ہے خود ہی جو ہے خودکشی کر لی۔ تو ان لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ روحانی امراض کا وجود بھی موجود ہے اور ان چیزوں کا عمل دخل ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، الحمدللہ یہ علم پڑھا ہے اور ہم نے جو ہے یہ تشخیص کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی بھی مریض آتا ہے نا تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ اس کی بیماری کس نوعیت کی ہے، روحانی مرض بھی، کیونکہ کئی روحانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر جو ہے مریض کو جو ہے مارنا ہوتا ہے اور قتل کروانا ہوتا ہے۔ اب شیاطین یہی کرتے ہیں، دو طریقے ہیں ان کے پاس، یا تو کسی کے ہاتھوں قتل کرواتے ہیں یا انسان کو اتنا مجبور کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مار لے، کسی چھت سے چھلانگ لگا دے یا اپنے آپ کو جلا لے یا آپ کی کن پٹی پہ کسی صدمے یا کسی غم کی وجہ سے جو ہے وہ گولی مار لے۔ تو یہ بھی روحانی بیماریوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو انسان یہ سمجھے کہ میں اسے کر لوں گا، اسے کنٹرول کر لوں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ کو لگے آپ روحانی مریض ہیں، ذرا سا بھی جو ہے نا فوراً تشخیص لازمی کروائیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان فیملیوں کے اوپر جنہیں پتہ ہے کہ ہمارے بیٹوں کے ساتھ روحانی مسئلہ چل رہا ہے اور وہ علاج نہیں کرواتے، پھر ایک دن آتا ہے کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے اور وہ کبھی گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر پتہ ہی نہیں لگتا، لاپتہ ہو جاتے ہیں، کدھر چلے گئے ہیں، کہاں گئے ہیں اور ملتے ہی نہیں ہیں جو ہے نا۔ کتنے ایسے مریض ہیں روحانی جو ہے بزرگ بھی، پتہ ہی نہیں لگا آخری وقت میں کہاں چلے گئے، کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں لگا کدھر گئے ہیں، کہاں گئے، گاڑی میں بیٹھے تھے پتہ ہی نہیں لگا آگے کہاں گئے۔ تو یہ مسئلے مسائل ہوتے جاتے ہیں۔ تو روحانی بیماری کو، اگر کوئی بھی روحانی بیماری ہو تو اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ملتان کے اندر جو ہے 3 ڈاکٹروں کا جو ہے، یہ اس کی ایسی زندہ مثال ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جو معاملہ تھا یہ کس طرح بھی نفسیاتی نہیں تھا، یعنی شیاطین نے جو ہے ان کو انہی کی نفسیاتی بیماریوں کے تھرو اس طرح مارا، قتل کیا کہ عام آدمی کو بھی لگتا ہے کہ یہ واردات ہے، یہ نہیں ہوا کہ انسان نے مارا ہے، یعنی انسان نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل کیا، یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر حضرات نے خود اپنے آپ کو قتل کیا۔ اب یہ دیکھ لیں، زندہ مثال دیکھیں، ڈاکٹر اظہر صاحب جو ہے کس طرح اپنی بیٹی ڈاکٹر علیزہ سے پیار کرتے تھے، بچپن سے لے کے اب تک اس کی کوئی خواہش انہوں نے پوری نہ کی ہو، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ خواہش تو دور کی بات، وہ اتنا ان کا خیال رکھتے تھے کہ ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچنے دیتے تھے اور یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ وہ جو ہے نا تھوڑا سا بھی وقت اور کسی قسم کا ان کو کوئی بھی انتظار کرنا پڑے۔ ڈاکٹر اظہر حسین صاحب نے اپنی بیٹی ڈاکٹر علیزہ، جن کو وہ پنکی کہا کرتے تھے، ان کی ہر راحت اور سکون کا جو ہے مکمل خیال رکھا اور اس قدر خیال رکھا کہ انہیں پتہ لگتا کہ میری بیٹی کی یہ خواہش ہے تو وہ منہ سے نکالنے سے پہلے اسے پورا کر دیتے تھے، اور اسی طرح ان کی صحت کا پورا خیال رکھتے تھے، صفائی ستھرائی کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ جب یہ کرونا کی وبا پھیلی اور تو اس وقت کا یہ واقعہ، یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے، انہی دنوں کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا، فروری کے مہینے کے اندر، اور یہ فروری کے بالکل شروع میں جو ہے 4-5 تاریخ کو تقریباً پچھلے سال یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اپنی بیٹی سے اس قدر محبت کر رہا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش اسے فراہم کی ہے اور اسے کسی چیز کی کبھی کوئی کمی نہیں ہونے دی، اور اس قدر خیال رکھا ہے کہ اپنی جو ہے بیٹی جب بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتی تھی تو وہ یہ تک نہیں پسند کرتے تھے کہ وہ بیٹی گاڑی میں بیٹھی ہو اور پیٹرول پمپ پہ رک کے وہاں پہ اس کا پیٹرول ڈلوایا جا رہا ہو۔ تو ڈاکٹر اظہر حسین صاحب اپنی بیٹی کا اس قدر خیال رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے جو ہے ماہر نفسیات اور اسی طرح پولیس اور اسی طرح جو ہے انویسٹیگیشن کرنے والے سب کے سب حیران ہیں
کس طرح اس قدر پیار کرنے والے ڈاکٹر نے، جو خود نفسیاتی ڈاکٹر ہے اور عام نفسیاتی ڈاکٹر نہیں بلکہ اپنے فن میں اور ماہر نفسیات تھے، اور ہر بیماری کا جو ہے انتہائی احسن انداز میں نفسیاتی بیماری کا وہ علاج کرنا جانتے تھے۔ صرف یہ نہیں، انہیں غصہ بھی نہیں آتا تھا، اور جو ہے وہ کبھی غصے میں دیکھے بھی نہیں گئے تھے، اور نہ ہی کبھی جو ہے وہ اس طرح جو ہے اپنی بیٹی کے خلاف یا اپنی کسی کے بارے میں بھی، بلکہ یہ واقعہ رونما ہوا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ وہ کر سکتے ہیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح کا واقعہ جو ہے رونما ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے مکمل طور پہ روحانی تھا۔ کس طرح روحانی تھا؟ میں نے ان کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دیکھی، اور اسی طرح جو ہے ان کی مکمل تفصیلات وغیرہ جو ہے مختلف صحافیوں نے جنہوں نے جا کے وزٹ کیا اور سارا واقعہ دیکھا، وہ سب پڑھا۔ اب میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں کہ یہ واقعہ میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آگے لوگ نصیحت پکڑیں، وہ لوگ بھی جو روحانی مریض ہیں وہ بھی، اور اسی طرح ڈاکٹر حضرات جو علاج کرتے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے اسباب اور وجوہات کو ختم نہیں کریں گے تو یہ واقعات آپ کے ساتھ بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس میں شکلیں مختلف ہوں گی، صورتیں مختلف ہوں گی، لیکن یہ واقعات دوبارہ رونما ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر اظہر حسین صاحب کا جو کیس ہے، اس میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے، اور ہمیں اس سے عبرت ضرور پکڑنی چاہیے۔ ڈاکٹر اظہر حسین صاحب جو ہے وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے، لیکن یہی محبت خوف میں تبدیل ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر اظہر حسین صاحب نے یہ بات کسی سے ذکر کی ہے کہ نہیں کی، کیونکہ میں نے ان کی فیملی والوں سے رابطہ نہیں کیا، اتنا وقت نہیں ملا مجھے، اور نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم تھا کہ میں ملتان جاتا اور جا کر اس کیس پہ مزید جو ہے ریسرچ کرتا۔ بہرحال جب ڈاکٹر اظہر حسین کی محبت خوف میں تبدیل ہوئی تو یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ یہاں پر ڈاکٹر اظہر حسین صاحب کو اپنی بیماری کا علاج جو ہے نفسیاتی طور پہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً جو ہے روحانی معالج سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ خوف جو ہے انہیں نفسیاتی طور پہ نہیں بلکہ روحانی طور پر لاحق ہوا تھا، ان کے خیالات میں اور ان کے نیند میں، اور اسی طرح ان کو ہر وقت خدشہ لگا رہتا تھا کہ میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ شیاطین جو ہے وہ خوابوں میں آ کے جو ہے ڈراتے دھمکاتے ہیں اور باقاعدہ اس طرح کے مناظر دکھاتے ہیں کہ بیٹی مر رہی ہے یا اسے مار دیا جاتا ہے یا اسے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ سارے واقعات ہوتے ہیں اور ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم ضرور کاؤنسلنگ کرتے، اور کاؤنسلنگ کر کے جو ہے اگر انہیں پتا تھا، وہ خود ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے آپ ماہر نفسیات ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سارے مسائل ہیں اور وہ چیزوں کا علاج بھی جانتے تھے، لیکن اگر جب روحانی مسئلہ تھا تو پھر لازمی طور پہ انہیں روحانی والد سے رابطہ کرنا چاہیے تھا اور انہیں بتانا چاہیے تھا اس طرح کے مجھے خواب آ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ خودکشی کے خیالات اور اسی طرح مارنے کے واقعات وغیرہ جو آپ کے خوابوں میں آتے ہیں یا آپ کے خیالات میں آتے ہیں یا آپ کی فیلنگ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے ان کا تعلق صرف نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ نہیں ہے، روحانی بیماریوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جادو کی مختلف اقسام ہیں، کالا جادو ہے، اسی طرح مختلف جادو کی اقسام ہیں، ان میں اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بیمار رکھنا یا انسان کو مارنا۔ تو جب یہ اس قسم کا کوئی جادو ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا عالم دین، بڑے سے بڑی طالبہ، قاریہ، عالمہ، حافظہ، وہ اس کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مار لوں۔ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے، تو عام آدمی کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روحانی تشخیص لازمی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اچھا، انہوں نے تشخیص نہیں کروائی، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہوں اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہوں اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ میں اپنی بیٹی کو سیو کر لوں گا، یعنی میں اپنی بیٹی کی حفاظت کر لوں گا۔ اب مسئلہ روحانی تھا، انہوں نے جسمانی طور پہ سارا کچھ کیا، نفسیاتی طور پہ بھی سب کچھ کیا، اپنی بیٹی کے پورے سکون کا خیال رکھا، اسے ہر قسم کی ٹینشن ڈپریشن سے دور رکھا، اور اسی طرح بیٹی کی صحت کا اس طرح خیال رکھا کہ اسے جراثیم سے، وائرسوں سے بالکل جو ہے دور رکھا اور اس کی حفاظت فرمائی تاکہ کسی قسم کی کوئی بیماری اسے نہ لگے، کیونکہ ان کا ایک بھائی تھا، وہ بھائی جو ہے باقاعدہ کورونا کا شکار ہو چکا تھا اور کورونا سے جو ہے وہ اسپتال میں داخل بھی ہو گیا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ بیماری روحانی تھی، نفسیاتی اور جسمانی نہیں تھی۔ انہوں نے جسمانی اور نفسیاتی طور پہ تو اپنے آپ کو مکمل سیف کر لیا، لیکن شیطان جو ہے وہ تاک میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پستول جو انہوں نے چوروں سے حفاظت کے لیے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی اور ان کی بیٹی جو ہے وہ کراچی پڑھنے جا رہی تھی، تو انہوں نے وہ پستول نکالی، صفائی وغیرہ کی، اور شیطان نے جو ہے ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ پستول چلا دی۔ اچھا، انہیں یہ لگا کہ میں نے ہوائی فائر کی ہے، لیکن وہ ہوائی فائر نہیں تھی، بلکہ وہ بیٹی کے جو ہے نشانہ لے کے جو ہے باقاعدہ ان کے اوپر فائر ہوئی اور اس سے جو ہے ان کی بیٹی کا قتل ہوا۔ اور اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، انہیں نہیں پتہ لگا، وہ سمجھے میں نے ہوائی فائر کی ہے۔ تو بعد میں ان کے گھر والوں نے دیکھا اور انہوں نے جا کے جب آواز لگائی اور انہیں پتہ لگا، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر شیطان نے ان سے ان کے اپنے
نے اوپر بھی گولی چلوا دی اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو بھی جو ہے خودکشی کر کے قتل کر لیا۔ اب یہ دنیا داروں کے نزدیک تو یہ خودکشی ہوگی اور قتل ہوگا، ٹھیک ہے، اور جبکہ یہ کہہ لیں کہ جو ہے احادیث میں جو ذکر ہے کہ جو ہے شیطانوں کے ہاتھوں جو قتل ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو خودکشی کے واقعات کئی رونما ہوتے ہیں، اور اگر ان کے پیچھے شیاطین ہو اور اس کی تشخیص ہو جاتی ہے کہ جب آپ اس کی تشخیص کر لیں کہ اگر یہ شیاطین کے ہاتھوں قتل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت سنائی ہے کہ وہ شہید ہے۔ اچھا، یہ واقعہ جو رونما ہوا کہ کس قدر شیطان کا جو ہے کنٹرول تھا ان کے جسموں کے اوپر جو ہے روحانی مسئلے کی وجہ سے جو ہے، اور یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر آپ ذکر اذکار نہ کریں عام آدمی بھی جو ہے نا ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان سے وہ کچھ بھی کروا لیتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو ڈاکٹر اظہر حسین صاحب تھے، یہ تو غصہ بھی نہیں کرتے تھے اور غصہ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہی تھا کہ یہ بالکل بھی ان کی جو چیزیں تھی وہ روحانی مسئلے کی جو ہے وہ اندر چھپی ہوئی تھی، دبی ہوئی تھی جو ہے، اور جب تک یہ تشخیص کا فارم خود فل نہیں کرتے یا کسی سے خود نہیں بتاتے تو کسی انسان کو نہیں پتہ لگتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں اور انہیں کیا خوف لاحق تھا بیٹی کے حوالے سے، اور شیطان نے دیکھیں کس طرح جو خوف لاحق تھا وہ انہی کے ہاتھوں سے پورا کروایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے سگے بھائی جو ہے سلیم صاحب جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کرونا کے مریض تھے، ہسپتال سے باہر نکلے۔ اب دیکھیں نفسیاتی مریض جو ہے وہ ہسپتال میں تو نہیں خودکشی کرے گا، شفا یاب ہونے کے بعد نفسیاتی حالت بہتر ہوتی ہے انسان کی۔ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا، جو بھی معاملہ تھا، آیا ان کے اوپر جادو کیا گیا تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا ان کے ساتھ روحانی، کس نوعیت کا تھا، یہ تو تشخیص سے پتہ لگے گا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ بہرحال اس روحانی مسئلے نے کیا کیا کہ وہ خود جاتے ہیں پیٹرول پمپ سے جا کے پیٹرول خرید کے لے کے آتے ہیں۔ اچھا، ایک انسان نے خودکشی کرنی ہے تو وہ پہلے بتاتا ہے، کوئی اثر دیتا ہے، ٹھیک ہے، روحانی مریض جو ہے وہ کبھی بھی پتہ نہیں لگے گا، اور خاص کر جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں انہیں کبھی بھی یہ کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہونے لگا ہے، کیونکہ شیطان ان کو مہلت نہیں دیتا، اور اگر بتا دیا یا انہوں نے کسی کو بتا دیا تو یہ کچھ نہ کچھ اپنی سیفٹی کر لیں گے اور اپنے آپ کو محفوظ بنا لیں گے۔ کبھی ڈاکٹر اظہر حسین صاحب کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا گا کہ میں اپنی بیٹی کو جس سے وہ اتنا پیار کرتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، کبھی بھی ان کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے یہ سوچا ہوگا۔ اسی طرح ان کے بھائی ڈاکٹر سلیم محب، یہ تینوں ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، ملتان کے ہی رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اب آپ دیکھیں اسپتال سے بندہ نکلتا ہے صحت یاب ہو کے واپس آیا ہے تو اس کی نفسیات جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوتی بلکہ اپ ہوتی ہے، یعنی مورال بلند ہوتا ہے۔ تو لیکن انہوں نے تیسرے دن ہی جا کے پیٹرول پمپ سے جا کے پیٹرول لے کے اور کچن میں جا کے جو ہے وہ آگ جلا کر جو ہے وہ خودکشی کا واقعہ جو ہے رونما ہوا۔ اچھا، ان کی موت جو ہے دم بھی گھٹا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کا نچلے کا حصہ جلایا بھی ہے۔ اب اگر وہ نفسیاتی مریض ہوتے اور خودکشی کرنا چاہتے تو خودکشی کا ایسا طریقہ اختیار کرتے جس کے اندر وہ خود کو اذیت نہ دیتے اور بڑی آسانی سے جو ہے آسان موت مر جاتے، لیکن یہ مسئلہ نفسیاتی مریض کا تھا ہی نہیں، اور یہ سارا جو ہے مکمل طور پہ روحانی مسئلہ تھا، اور شیاطین کے ہاتھوں یہ قتل تھا، اور شیاطین نے انہیں اذیت ناک موت دی۔ اور جب وہ پیٹرول لے کے آئے تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس سے جو ہے خودکشی کروں گا، ٹھیک ہے، یہ بات تو غیب کی ہے، لیکن جو آثار اور قرائن بتاتے ہیں کہ کسی طرح بھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا ثبوت چھوڑا ہے جس سے یہ لگتا ہو کہ وہ خودکشی کا ارادہ رکھتے ہوں، یعنی نہ انہوں نے کبھی پہلے خودکشی کی کوشش کی، نہ کبھی کسی سے کوئی ذکر کیا کہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ اور اسی طرح ڈاکٹر اظہر حسین صاحب کا بھی معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہ بھی سوچا نہیں کہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں یا میں اپنی بیٹی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہی انہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ وہ تو کراچی جانے کی تیاری کر رہے تھے تو شیطان نے یہ واقعہ رونما کر دیا۔ اسی طرح یہ اسپتال سے واپس آئے، دیکھیں اب یہ کس مسئلے کی وجہ سے ہوا ہے، بہرحال یہ تو تشخیص کے بعد پتہ لگے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اسپتال جو ہے واپس آئے ہیں اور شیطان ان سے پیٹرول لے کے آیا، اور پیٹرول لے کے آ کے جو ہے انہیں بھی پتہ نہیں لگا، کیونکہ دیکھیں یہ دماغ معاف کر دیتا ہے، کئی دفعہ انسان ایسا کام کرتا ہے اسے پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں نے کیا کیا۔ اچھا، وہ گھر گئے، پھر جو ہے گھر سے جو ہے واپس آئے، گاڑی میں دوبارہ بیٹھے، پھر گاڑی سے کچھ لے کے گئے ہیں، اور اس کے بعد جا کر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے پیٹرول گرایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگ لگائی ہے، جو جس طرح بھی سارا واقعہ رونما ہوا۔ تو شیطان نے باقاعدہ انہیں پکڑا رکھا، ٹھیک ہے، تاکہ نیچے کا دھڑ جلے اور ان کی اذیت ناک موت دی ان کو جو ہے، اور آخر میں پھر ان کو چھوڑا جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے وہ بھی اس کی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ان کے اوپر والا حصہ بعد میں جلا ہے، نیچے والا حصہ سب سے پہلے جلا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی انسان کو جو ہے کنٹرول جو ہے دماغ کے ذریعے کیا جاتا ہے اور دماغ کے تھرو کنٹرول کیا جاتا ہے، تو یہ واقعہ جو ہے اس طرح رونما ہوئے تھے۔ تو ان واقعات میں ہم سب کے لیے عبرت ہے، اور یہ اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں کہ روحانی مریض ہونا جو ہے کوئی عیب کی بات ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہر کوئی دوسرا بندہ اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ، اور اس کی حالتیں مختلف ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر تمام حالتیں رونما ہو، تمام نشانیاں نظر آئیں تب جا کے آپ کو پتہ لگے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اب جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں، یہ تو عام ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں جن کا علاج نہیں ہو پاتا اور جو ہمیشہ چلتی رہتی ہیں، ایک بیماری سے دوسری بیماری میں، اور انسان اکثر بیمار رہتا ہے،
تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور اسے ضرور تشخیص کروانی چاہیے. اور اسی طرح رشتے کرتے وقت بھی بہت خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جہاں شادی کرنے جا رہے ہیں وہ فیملی روحانی مریض تو نہیں ہے، تعویذ وغیرہ تو نہیں کرتی، کوئی جادو وغیرہ کا کام تو نہیں کرتی، تو ان چیزوں کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح آپ کے پاس جو مریض آ رہے ہیں، آپ اگر ڈاکٹر ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ مریض جو ہے میرے پاس بار بار آ رہا ہے، کس وجہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر اظہر حسین صاحب تھے، آخری دنوں کے اندر ان کا یہ معمول تھا کہ وہ بس مریضوں کو سامنے سے نہیں دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور دور بیٹھ کے دیکھتے تھے اور فون پہ ہی دوائی وغیرہ بتا دیا کرتے تھے، کیونکہ انٹر کام پر، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے ان کا بگڑ چکا تھا نفسیاتی طور پہ، جو ہے کو روحانی بیماری نے اس قدر ٹارچر کر دیا تھا کہ وہ نہ کسی کو بتانے کے قابل تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنے علاج پر فوکس کیا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ بس یہ میرا وہم ہے، یہ میرا خوف ہے، اور یہ میرا جو ہے صرف اور صرف جو ہے جراثیم اور وائرس کا معاملہ ہے، تو میں اس سے بچ جاؤں گا تو اپنی صحت بچا لوں گا. تو ایسا نہیں ہوتا، روحانی بیماریاں خطرناک ہوتی ہیں اور ان کا علاج ضروری ہوتا ہے، اور اگر علاج نہیں کروائیں گے تو شیطان جو ہے اس طرح کے واقعات جو ہے رونما کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ان سے محفوظ رکھے، اور یاد رکھے جو ہے روحانی مریض اگر آپ ہیں، کسی سے کہہ دیا جائے نا آج آپ روحانی مریض ہیں، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کئی مریض ایسے ہیں ان کو بتا دیا جائے تو وہ بیچارے جو ہے وہ قریب آنے سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے مسائل ختم نہیں ہوتے، کبھی کسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، کبھی کسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے کبھی شادی نہیں ہو رہی، کبھی کاروبار نہیں ہو رہا، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، اس طرح ایشوز چلتے رہتے ہیں. تو ان سب کا جو ہے وہ مصنوعی حل نکالتے رہتے ہیں اور جڑ کا علاج نہیں کرتے. اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن اگر وہ جڑ کا علاج کر لیں، اور جڑ کا علاج کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اور صرف اس میں تشخیص ہے، اور تشخیص کے بعد جو ہے آپ کو مختلف دم وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ شیطان کو آپ نے بھگانا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے کام کرنے ہیں، بڑھ چڑھ کر کوئی نافرمانی اور گناہ والا کام نہیں کرنا، شیطان کی سپلائی لائن کاٹنی ہے، اور اگر جادو کی وجہ سے جو ہے شیاطین وغیرہ آئے تو اس جادو کو نکارہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اگر نظر لگی ہے، حسد لگی ہے تو وہ سارے سلسلے ختم کرنے ہیں، تو اس سے خود بخود یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو علاج مشکل نہیں ہے، اصل میں علاج کے لیے جو ہے نا یکسوئی چاہیے. کئی مریض ہیں وہ علاج کرواتے ہیں، شیطان ان کو وسوسہ ڈالتا ہے اور ان کا ذہن بدل دیتا ہے کہ نہیں تم اس کا علاج نہ کرواؤ، روک دو، اور یہ سمجھو کہ یہ جو بیماری جو ہے نا جسمانی ہے یا نفسیاتی ہے یا دماغی بیماری ہے یا ذہنی توازن خراب ہے، تو اس طرح جو ہے وہ بیماری کا علاج جو ہے روحانی رکوا دیتا ہے، کہتا ہے بس روحانی مسئلہ کلیئر ہو گیا، اس کو چھوڑ دو. تو پھر وہ ان کو بیماریوں میں گھماتا رہتا ہے اور وہ پھر گھومتے رہتے ہیں، جدھر جب گھماتا ہے شیطان وہ اس کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بچائے ان چیزوں سے جو ہے. اور ایسے مریضوں کو اگر آپ کہیں نا سورہ بقرہ پڑھ کے دکھاؤ، یا نمازوں کی پورا ایک ہفتہ نماز پابندی کے ساتھ با جماعت مسجد پڑھ کے دکھاؤ، یعنی مختلف ایسی چیزیں ہیں وہ کر کے دکھاؤ، نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ شیطان کی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے ان چیزوں سے جو ہے نا. تو ایسے مریض جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں جو ہے روحانی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی تشخیص کروائیں، اور تشخیص کے بعد جو ہے اگر ان کو بتا دیا جائے کہ آپ اپنا یہ علاج کریں تو وہ کر کے دیکھیں. علاج کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنا ہوتا ہے، طریقہ بتا دیا جاتا ہے. اگر جو نہیں پڑھ سکتے ان کو سننے کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے. مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. اور اسی طرح جو ہے جس قسم کی روحانی بلاکیج ہو اس بلاکیج کو ختم کرنے کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے. تو اگر آپ روحانی مریض نہیں ہیں تو آپ کریں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی اگر واقعی نہیں ہوں گے تو آپ بآسانی کر سکیں گے. اور اگر آپ ہوں گے، میرے پاس ایک الہدا کی آئی قاریہ کہ وہ الہدا کی جو ہے وہ ٹیچر تھی، تو وہ کہتی ہم نا درس روز پڑھتے رہتے، قرآن پڑھتے، تفسیر ترجمہ وغیرہ پڑھتے رہتے. اچھا، میں نے انہیں کہا تم سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھو، تو اور میں نے ان کو طریقہ بتایا، ٹھیک ہے، روحانی بیماری کے اندر طریقے کے مطابق پڑھے، جس طرح تشخیص ہو اس کے مطابق. تو وہ ایک پارہ نہیں پڑھ سکی اور ان کے سر میں درد شروع ہو گئی، اور وہ حیران ہوئی کہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ پڑھتی رہی ہیں، سارا کچھ کرتا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ تشخیص ہوگی تو روحانی بیماری پر اثر ہوگا، شیطان پر اثر انداز ہوگا، اور پھر شیطان آپ پہ حملہ آور نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا یاب دے گا، صحت دے گا. اور اگر تشخیص نہیں ہے تو اس طرح آپ قرآن پڑھتے رہیں. کئی مریض ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں اور ان کو فرق محسوس نہیں ہوتا، قرآن سے گلہ کرتے کہ ہمیں شفا نہیں ملی، حالانکہ قصور ان کا ہوتا ہے کہ قرآن کو اس طرح تدبر سے نہیں پڑھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری. تو یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھ دے اور ان سب کی بھی اصلاح کرے، ہماری بھی اصلاح کرے. اور جس کسی کے ساتھ روحانی مسئلہ ہو تو کبھی بھی شیطان کے آگے ہتھیار نہ ڈالے اور گھبرائے نہ، کیونکہ اس کو ختم کرے. آپ ختم نہیں کریں گے تو یہ آپ کو موت کے وقت بھی آپ کو کفر کے اوپر ابھارنے پہ آئے گا، اور کوشش کرے گا کہ آپ جو ہے کلمہ توحید پہ آپ نہ مریں. ٹھیک ہے، شیطان نے آخری وقت تک آپ کو جو ہے اسلام سے منحرف کرنا ہے اور آپ کو بیماریوں میں مبتلا رکھنا ہے. اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائی ہیں. ہم ان دعاؤں کو وقتاً فوقتاً نشر کرتے رہتے ہیں اردو اور انگریزی ترجمے کے ساتھ، اور اسی طرح عربی متن کے ساتھ لکھ کر، تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو اور آپ اسے پڑھ سکیں. تو ہمارے چینل سے آپ یہ دعائیں دیکھ سکتے ہیں اور ان کو سیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم وہ دعا بھی ضرور نشر کریں گے جلد ہی، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ آخری وقت میں شیطان جو ہے اگر چھو کر جو ہے انسان کو چھوتا ہے، اور چھونے سے انسان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے اور دماغی بیماریاں لگ جاتی ہیں.
تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے سے یہ بیماریاں لگی ہیں، حالانکہ بڑھاپے سے نہیں لگتی. حدیث میں صاف ذکر ہے کہ شیاطین سے یہ بیماریاں لگتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس سے تناب آگی گئی ہے کہ شیاطین جو ہے مجھے بڑھاپے میں اس قسم کی کوئی بیماری لگائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.